السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو کس بیس پہ ہے وہ آپ لوگوں کو اور مجھے پڑھ کے ہی پتہ چل جائے گا، اور نام جو اس کا ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا۔ جو میرے ریڈر ہیں یہاں پہ میرے چینل پہ ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو معلوم ہی ہوگا کہ نام جو ہے وہ لاسٹ پہ لکھا آتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ لوگ نام جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو وہاں پہ بتا دوں گی۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ خراب موڈ کے ساتھ غصے والی شکل بنا کر وہ ٹرین میں بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اتنا بے بس تو اس نے خود کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آج اسے وہاں جانا پڑ رہا تھا جہاں وہ کبھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ ابو کی موت نے کیسے سب کچھ بدل دیا تھا۔ اب ہم ان کے رحم و کرم پر آ گئے تھے۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے سفیان کو گھور کر دیکھا اور دل ہی دل میں جلتی کرتی سے سنائی جا رہی تھی۔ سفیان بھی اسے گھور رہا تھا کہ کب وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلے تو اسے اشارہ دے کے دوپٹہ سر پر کرے۔ کیسے اس کا دوپٹہ ڈھلک کر کندھوں پر پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی سفیان کی طرف دیکھا، اس نے غصے سے ہاتھ کے اشارے سے دوپٹہ سر پر کرنے کو کہا تھا۔ کرن نے دوپٹہ سر پر کیا، پر دل ہی دل میں کہتی جا رہی تھی، دوپٹہ سر پر کرو، اب مجھ سے پردہ بھی کروائے گا کیا؟ جاہل گوار گاؤں والے، آگے نہ جانے کیا کیا کروائیں گے۔ اسے شکل سے جاہل لگتا تو نہیں ہے، اور دیکھنے میں کسی انگریزی فلم کا ہیرو لگ رہا ہے۔ گورا رنگ، ہلکی داڑھی، درمیانی آنکھیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، لمبا قد۔ دفع کرو، میں کیا سوچنے لگی؟ اس نے اپنے سوچوں کو جھٹک کر ٹرین کے اطراف میں نظر دوڑائی تھی۔ ان کے علاوہ سامنے ایک پکی عمر کی عورت بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل کچھ نہ کچھ کھائے جا رہی تھی۔ ہر اسٹیشن سے کچھ نہ کچھ لیتی، اور جو بھی ٹرین کے اندر کچھ بیچنے آتا وہ ضرور لیتی۔ کرن ان کو اتنا کھاتا دیکھ کر حیران پریشان تھی۔ ان کے ساتھ بھی ایک لڑکا بیٹھا تھا، وہ بس سویا ہوا ہی لگ رہا تھا سارے سفر میں۔ ایک کھانے کی شوقین تو دوسرا سونے کا شوقین۔ بیٹا سیفی اسامہ کو کہا تھا گاڑی کا وقت پر آ جائے گا نا؟ دادا جان کی آواز نے اس کی سوچوں کا محور توڑا تھا۔ جی دادا جان نے کہہ دیا تھا آ جائے گا۔ سفیان دادا کو جواب دے کر موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ کرن بور ہو رہی تھی، کبھی دادا کی طرف دیکھتی، کبھی دادا کی طرف دیکھتی۔ دادا جان صحت مند تھے، لاٹھی پکڑ کر چلتے، نظر کا چشمہ ہر وقت پہن کے رکھتے، پہلے بھی 2-3 بار آئے تھے۔ دادا جان ابو کی بیماری کا سن کر تب اتنے برے نہیں لگے تھے، ابو کے جانے کے بعد ایک دم سے برے لگنے شروع ہو گئے تھے۔ امی کی طرف دیکھا، وہ جو چپ چاپ بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ ان کے گود میں علی سر رکھ کر سو رہا تھا۔ کبھی سفیان کی طرف جو موبائل میں مصروف تھا اور مسکراتا جا رہا تھا۔ ہم مسکرا کیسے رہے ہیں؟ ضرور کسی لڑکی کا چکر ہوگا، جانے کب گاؤں آئے گا؟ میری تو کمر اکڑ گئی ہے، دادا جان کو کتنا وقت لگے گا؟ کرن سے صبر نہیں ہوا تو پوچھ لیا، بیٹا بس پہنچنے ہی والے ہیں، 15-10 منٹ لگیں گے، میری بیٹی تھک گئی ہے؟ دادا جان نے پیار سے پوچھا تھا۔ سفیان نے کرن کی طرف دیکھا، دل میں بولا، ہم تھک گئی ہیں میڈم، بڑی کوئی نازک مزاج ہے، ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، اس کی کیسے بنے گی سب سے؟ گاؤں میں رہ پائے گی؟ مجھے تو لگ رہا ہے پہلے دن ہی بھاگ جائے گی۔ جب چچا کے آخری رسم ادا کرنے گاؤں لے جانے کے لیے آئے تھے تو کیسے حلیہ میں تھی، جینس کے ساتھ گھٹنوں تک شرٹ پہنے، دوپٹہ برائے نام مفلر کی طرح پہنے ہوا تھا، براؤن بال شولڈر پر جھول رہے تھے، مسلسل روتی جا رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہے تھے۔ میں کبھی توجہ نہ دیتا کرن پر، اگر دوسرے لڑکوں کو اس کی تکتی نہ پاتا۔ اسے باپ کے دکھ میں کچھ ہوش نہیں تھا، پر کچھ آوارہ لڑکے موقع سے فائدہ اٹھا کر کیسے اسے تار رہے تھے۔ آج اس کا حلیہ کچھ بہتر تھا، نیوی بلو کلر کے شلوار قمیض پہنے، دوپٹہ سر پر تھا اور شال اوڑھ رکھی تھی، کالے رنگ کا، جس پر چھوٹے چھوٹے ریڈ شیشے لگے ہوئے تھے۔ موسم بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا، نومبر کی شروعات تھی۔ اسٹیشن پر ٹرین رک گئی تھی، ان کی منزل بھی آ گئی تھی، اب ہر کسی کو اترنے کی جلدی تھی۔ ادھر کولی بھاگ کر آ رہا تھا۔ سفیان نے ایک کولی کو سامان اٹھانے کا کہا اور خود ٹرین سے نیچے کھڑا ہو کر دادا جی کو ہاتھ دیا۔ ٹرین سے اترنے کے لیے دادا اتر گئے تو امی کو ہاتھ دیا، امی نے بھی سفیان کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترنے لگے۔ سفیان نے بے دھیانی میں کرن کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، کرن اس کو گھورنے لگی، سفیان کو بھی ہوش آیا تھا، ہاتھ پیچھے کر لیا، راستے سے ہٹ جائیں تو میں نیچے اتر جاؤں گی، کرن نے سفیان کو کہا۔ سفیان تاؤ کھاتا ہوا پیچھے ہو گیا تھا، اسامہ کو فون کرنے لگا۔ کس طرف کھڑے ہو؟ اچھا ہم آ رہے ہیں، کہہ کر فون کاٹا اور دادا جان کو اشارہ کیا جہاں ایک 20-22 سال کا خوبرو لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ آسیہ، او آسیہ، ہو گیا کمرہ صاف؟ رانی آتی ہی ہوگی، ہاجرہ بی بی نے غصے سے سبزیاں کاٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی باجی ہو گیا ہے کمرہ صاف، پر ہمارا غریب خانہ ان ماں بیٹی کے شان و شان کہاں ہے؟ آسیہ بھی ہاتھ جھاڑتی ہوئی دیورانی کی
ہم نوا بنی تھی۔ فکر مت کرو آسیہ نہیں رہے گی عظمیٰ یہاں۔ یاد نہیں جب سلیمان سے شادی کر کے لایا تھا تو ابا جی کتنے ناراض ہوئے تھے۔ یونیورسٹی سے پسند کر کے لایا تھا، پھر بھی بیچارے سلیمان بھائی ابا جی کو منانے کے لیے یہاں آئے، پر ایک مہینہ بھی نہیں رہ پائی محترمہ۔ ہر چیز پہ کیڑے نکالتے تھے، آخرکار اتنا تنگ کیا سلیمان بھائی کو کہ انہیں ابا جی کو ناراض کر کے شہر میں گھر لینا پڑا۔ ابا جی بھی ناراض ہو گئے کیونکہ ان کی شرط ہی کچھ ایسی تھی کہ گاؤں میں ہی رہے گی عظمیٰ، پر عظمیٰ نہ رہی، نہ بچوں کو گاؤں کا منہ دیکھنے دیا۔ بھائی صاحب خود ہی آ جاتے، ایک دو بار کرن کو بھی لائے جب وہ چھوٹی تھی، بعد میں وہ بھی نہیں آئی ماں کی طرح۔ لگتا ہے آگے چاچی، زوبیہ نے اعلان کیا تھا، آپ لوگ بھی چپ کریں، دادا جان نے سن لیا تو ناراض ہو جائیں گے۔ زوبیہ بھاگتے ہوئے باہر گئی تھی، گاڑی اندر آ رہی تھی۔ گاڑی سے نیچے دادا جان، سفیان چاچی، کرن اور علی اترے۔ زوبیہ نے سب کو پہچان لیا تھا، غالباً تعارف تو سب کا ہی پہلے ہی ہو چکا تھا۔ عظمیٰ نیچے اتر کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اب کافی چیزیں بدل گئی تھیں صحن میں، جہاں صرف میدان ہوتا تھا وہاں لان بنا ہوا تھا، کونے میں رنگ برنگے پھول پودے لگے ہوئے تھے۔ پیپل کا وہ پورا درخت اب بھی اپنی جگہ پر ویسے ہی شان و شوکت سے کھڑا تھا جس میں جھولا باندھا ہوا تھا۔ اس کے دوسری طرف ہینڈ پمپ بھی لگا ہوا تھا۔ گھر کو بھی باہر سے دیکھ کر لگتا تھا کہ کافی تبدیلیاں وقت کے ساتھ آ گئی ہیں، رنگ بھی تازہ لگ رہا تھا۔ کرن بھی یہاں وہاں دیکھتی جا رہی تھی اور حیران بھی ہو رہی تھی کہ جیسا نقشہ اس کی ماں نے کھینچا تھا گھر کا، ویسا تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ سب آنکھوں کو بھلا لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تو کرن کو سردی کا احساس ہوا، شال لپٹ لیا اچھے سے۔ چلے اندر، سفیان نے بیگ گھسیٹتے ہوئے کرن کو کہا جو اپنے خیالوں میں گم تھی۔ کرن نے سفیان کی آواز پر چونک کے اس کی طرف دیکھا تو سب اندر جا چکے تھے اور وہ راستے پر ہی کھڑی تھی۔ یہ راستہ دے تو میں ہی اندر جاؤں گی نا، کرن غصے سے ہٹ گئی تھی راستے سے۔ سفیان اندر گیا تو کرن نے بھی بولا بھاڑ میں جاؤ، بدلہ لے رہا ہے۔ کرن پیر پر رکھتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ عظمیٰ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اسے لگا وقت کہیں بہت پیچھے چلا گیا ہو۔ جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی سلیمان کی محبت میں شادی کر لی تھی، پر گاؤں میں نہ رہ سکی، بس اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ آسیہ ہاجرہ بی بی سے کھلے دل سے ملی، پر وہاں گرم جوشی نہیں تھی تو عظمیٰ کا دل اور دکھ گیا تھا۔ کرن اندر آئی تو سب ہی اسے دیکھ رہے تھے، اسے عجیب لگ رہا تھا۔ یہاں سب اپنے تھے پر سب کے چہرے کرن کے لیے اجنبی تھے۔ سب دادا جان کے ڈر سے رسمی ملے تھے، بس زوبیہ اور اسامہ ہی کرن سے مل کر بہت زیادہ خوش تھے۔ آؤ کرن، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں۔ زوبیہ خوشی خوشی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ سفیان جو سیڑھیاں چڑھ رہا تھا لڑکھڑا کر گرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا تھا۔ دھیان سے بیٹا، گر جاؤ گے، چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ ہاجرہ بی بی تھی، سفیان اور زوبیہ کی امی۔ نہیں امی، چوٹ تو نہیں لگی، پر لگتا ہے کسی کی بددعا لگ گئی ہے۔ کون سے منحوس مارے نے میرے بچے کو بددعا دی؟ ہاجرہ بی بی جذباتی ہو گئی تھی۔ امی، اگر کوئی مجھے کہے کہ بھاڑ میں جاؤ تو بدلے میں آپ کیا کہیں گی؟ بھاڑ میں جائے تمہارے دشمن، ہاجرہ نے ایک لفظ دبا کر کہا تھا۔ سفیان نے مصنوعی مسکرا کے کرن کی طرف دیکھا جو زوبیہ کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، پر سفیان کے گرتے دیکھ وہاں رک گئی تھی۔ کرن نے غصے والی شکل بنا کر زوبیہ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ منحوس کہیں کا، یہ بھی سن لیا؟ بڑا آیا مجھے سنانے والا، میں تو تم جیسے انسان سے بات کرنا بھی پسند نہ کروں، یہ فری ہونے کے بہانے ہیں۔ کرن کی یہ ایک عادت بھی تھی کہ کم بولتی تھی پر دل میں بول جاتی تھی۔ زوبیہ کرن کو ایک کمرے میں لائی جہاں 2 سنگل بیڈ لگے تھے، آئینہ جو دیوار کے ساتھ لگا تھا، کونے میں ایک سنگل صوفہ پڑا ہوا تھا اور ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو باہر لان کی طرف کھلتی تھی۔ کمرہ سادگی سے سیٹ تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ کرن کو پسند آیا تھا۔ کیسا لگا؟ فی الحال تم اور چاچی یہ کمرہ شیئر کرنا۔ شہر والا کمرہ تو بہت اچھا ہوگا نا تمہارا؟ ارے میں تمہیں بلا رہی ہوں، برا تو نہیں لگا نا؟ زوبیہ نے پوچھا تھا۔ نہیں زوبیہ، بہت اچھا ہے، یہ کمرہ میرے اور امی کے لیے کافی ہے اور مجھے برا بالکل بھی نہیں لگا، ویسے بھی ہم ایک ہی جتنے ہو گئے ہیں، پھر تکلف کیسا؟ زوبیہ کرن کی باتیں سن کر خوش ہو گئی تھی۔ کرن تم بہت اچھی ہو، ویسے ایسے ہی بھائی ڈرا رہے تھے کہ جانے کیسی تیز ترار ہوگی غصے والی، اور تم مجھے سب کی طرح زوبی کہنا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، کھانے پر ملتے ہیں۔ کرن نے زوبی کی آخری بات پر غور سے نہیں سنی تھی، وہ بہت تھکی ہوئی تھی، بیڈ پر لیٹ گئی۔ امی ابھی تک نہیں آئی تھی، ضرور باتوں میں لگ گئی ہوگی۔ کرن کو نیند آنے لگی تھی اور سو گئی۔ عظمیٰ کمرے میں آئی تو کرن کو سوتا پایا تھا۔ امی آپی تو سو گئی ہے، علی نے کہا، صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں بیٹا، تھک گئی ہے تمہاری آپی۔ علی تم فریش ہو کر آؤ، سو مت جانا اپنی آپی کی طرح، پہلے ہی کھانا کھانا۔ عظمیٰ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی تھی، باہر دیکھنے لگی۔ پیپل کا درخت ہوا کے ساتھ ہل رہا تھا اور جھولا باندھا ہوا تھا، وہ بھی ہوا میں ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ اب کتنی تبدیلیاں آ گئی تھی اس گھر میں۔ سلیمان جب گاؤں سے واپس آتے بتاتے گاؤں کی گھر کی باتیں، پر مجھے دلچسپی نہیں ہوتی۔ چاچی کھانا لگا دیا ہے؟ کرن سو گئی کیا؟ ہاں بیٹا سو گئی ہے۔ عثمان نے دیکھا زوبیہ کو غور سے، وہ بھی کرن کی ہم عمر ہی تھی، پیاری سی لڑکی، باتوں کی شوقین، صاف دل والی بچی جس کا اندازہ پہلی ملاقات میں ہی ہو جاتا تھا۔
صبح سویرے کرن کی آنکھ کھلی 20 منٹ تک تو کمرے میں لیٹی رہی، موبائل پر واٹس ایپ پر دوستوں کے پیغامات دیکھتی رہی۔ چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، آرام سے اٹھ کر باہر آئی اور باہر بہت زیادہ سردی تھی۔ اس نے شال اچھے سے لپٹ لیا۔ سامنے اسامہ کھڑا تھا اور کرن نے اس طرف ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کرن اس طرف گئی جہاں ایک کمرہ تھا، سب وہاں نیچے بیٹھے تھے، چائے یا ناشتہ کر رہے تھے۔ بیچ میں آگ لگی ہوئی تھی جہاں آسیہ چچی جلدی جلدی سے پراٹھے پکا رہی تھی۔ جاگی میری بچی، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرا بچہ۔ آسیہ پتر، کرن کو ناشتہ دے دو، رات بھی کچھ نہیں کھایا، بھوک لگی ہوگی۔ دادا جان نے کرن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کرن بیٹھ کی کیسی ہو بیٹا؟ رات کو ملاقات نہیں ہو پائی تھی، آپ سو گئی تھی۔ آپ ریاض چاچو ہیں نا؟ اور آپ ریاض چاچو؟ کرن پرجوش ہو کر ملی تھی۔ ارے آپ تو ہمیں پہچان گئی ہیں، پر کیسے؟ ابو آپ دونوں کا بہت ذکر کرتے تھے اس لیے۔ سفیان جو چائے پینے میں مگن تھا کرن کی طرف دیکھا۔ مطلب میڈم کو اپنے رشتہ داروں میں دلچسپی ہے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا اپنے آپ کے سوا کسی میں دلچسپی نہیں ہے۔ کرن کو یہ سب اچھا لگ رہا تھا، گاؤں کا ماحول۔ وہ بھی آگ میں ہاتھ سینکنے لگی تھی، ہاتھ گرم ہو گئے تھے تو اپنے گال پر رکھ کر گال گرم کرنے لگی۔ بار بار ایسا وہ کر رہی تھی۔ سفیان اس کی بچکانہ حرکتیں دلچسپی سے نوٹ کر رہا تھا۔ بیٹا تم نے تو بہت کم کھایا ہے، دادا جی نے کہا تھا۔ بس کھا لیا دادا جی، مجھے ابو کی قبر پر جانا ہے۔ بیٹا ابھی تو بہت سردی ہے، بعد میں چلی جانا۔ دادا جان اب سردہ ہو گئے تھے۔ نہیں مجھے ابھی جانا ہے، میں آتے ہی جانا چاہتی تھی پر سو گئی۔ اچھا سیفی گاڑی نکالو، ہم چلتے ہیں دادا جی۔ دادا جان نے چائے کا آخری گھونٹ جلدی سے پی کر سفیان کو کہا تھا۔ کرن پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ 10 منٹ کے فاصلے پر قبرستان تھا۔ قبرستان پہنچ کر کرن نیچے اتری تھی۔ دادا جان آپ گاڑی میں بیٹھے رہیں، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے سردی میں نکلنے سے، میں لے کر جاتا ہوں ان کو۔ سفیان کی بات پر دادا جان چپ ہو گئے تھے۔ چلو، کرن سفیان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ سفیان ایک قبر پر آ کر رک گیا تھا۔ کرن نے تختی دیکھی جس پر سلیمان فاروقی لکھا ہوا تھا۔ کرن نیچے بیٹھ گئی تھی، دعائیں پڑھنے لگی تھی، پھر آنسو اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ ابو میرے پیارے ابو، میں آپ کے بغیر بہت اکیلی ہوں، امی بھی چپ چاپ رہتی ہیں، کچھ بولتی ہی نہیں۔ آپ کیوں ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے؟ کرن رونے لگی تھی، روتے روتے اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ سفیان کو اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ چلو اب چلیں، تھوڑی دیر اور رکنے دیں پلیز، کرن نے سفیان کو التجائی نظروں سے کہا۔ آنسو سے تر چہرہ لیے سفیان کو بہت معصوم لگی تھی، اس نے نظریں چرائی تھی۔ دادا جان بیمار رہنے لگے ہیں، کل اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور سردی میں یہاں آئے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ اٹھو، بعد میں لاؤں گا تمہیں یہاں۔ پکا؟ ہاں پکا۔ سفیان کو ہنسی آئی۔ یہ ہم آ گئے ہیں کہاں؟ اچھا۔ کرن زوبیہ کے ساتھ لون میں کھڑی تھی، دونوں باتیں کیے جا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، سردی کچھ کم تھی۔ زوبیہ نے چائے بنائی اور دونوں باہر چائے پینے آئی تھی۔ کرن جھولے پر بیٹھی اور زوبیہ کی باتیں سنتے جا رہی تھی۔ یہ لون کتنا اچھے سے بنایا گیا ہے نا، پھول بھی کتنے خوبصورت ہے۔ کرن خوش ہو کر بولی تھی۔ ہاں یہ سفیان بھائی کے شوق ہیں، لون سجانا، شہر سے رنگ برنگے پھول لاتے ہیں، خود ہی دیکھ بھال کرتے ہیں پودوں کی۔ زوبی یہاں ہوں، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں۔ سفیان جلدی میں زوبی کے پاس آیا، پھر کرن پر نظر پڑی جو جھولا جھول رہی تھی۔ سفیان کو دیکھتے ہی اس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ زوبی جلدی سے ایک اچھی سی چائے بنا دو پلیز۔ اچھا ابھی لاتی ہوں۔ سفیان یہاں وہاں دیکھنے لگا تھا۔ ارے چائے تو یہاں پڑی ہے پہلے سے ہی۔ جیسے اس نے چائے کی طرف ہاتھ بڑھایا، کرن جھولے سے جمپ کر ایک دم آگے آئی تھی۔ خبردار، جو میری چائے پہ بری نظر ڈالی تو یہ میری چائے ہے۔ چائے کے معاملے میں کرن بہت زیادہ حساس تھی۔ چائے کی دیوانی، چائے پہ بری نظر کیوں ڈالوں گا، چائے پر تو اچھی نظر ڈالوں گا نا۔ اور چائے پر کون سا تمہارا نام لکھا ہے؟ بات کرتے کرتے سفیان کی نظر کرن کے کپڑوں پر گئی تھی، اس کا موڈ بہت خراب ہوا۔ اور یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں تم نے؟ جاؤ جا کر تبدیل کرو، یہ گاؤں ہے، یہاں سارا دن لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا ایسے اونٹ پٹانگ کپڑے۔ سفیان کرن پر برہم ہوا تھا۔ کیا برائی ہے ان کپڑوں میں؟ کرن اپنے کمروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سبز کلر کا شرٹ پہنا ہوا تھا جو آگے سے چھوٹا تھا اور پیچھے سے بڑا تھا، آستین بھی اوپر کندھے سے آدھے کھلے ہوئے تھے، اور سگریٹ پینٹ جس کا فیشن تھا۔ زوبیہ چائے لائے پر دونوں کی شکل دیکھ کے سمجھ گئی کہ اب انبن چل رہی ہے۔ کیا بات ہے کرن؟ زوبیہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اپنے بھائی سے پوچھو، اس کو میرے کپڑوں پر اعتراض ہے، کبھی کہتا ہے روبیٹا سر پر لو، کل باہر نکلی تو اندر بھیج دیا، ڈانٹ کے رات کو لون میں مت نکلو، اسے میرے ہر بات پر اعتراض ہے، میں ان سب کی عادی نہیں ہوں۔ کرن غصے میں تھی۔ تو عادت ڈال لو میڈم، یہاں تمہیں سفیان فاروقی کی سننی ہی پڑے گی۔ سفیان نے جلتے پر نمک چھیڑ دیا تھا۔ زوبی ان سے کہو یہ پابندی اپنی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھیں، مجھ پر حکم نہ چلائیں۔ کرن غصے سے کہتے اندر بھاگی تھی۔ کوئی جائے پناہ نہ ملا تو چھت پر آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ کمرے میں جاتی تو امی سوال کرتی، منحوس کہیں کا، سمجھتا کیا ہے خود کو، بڑا آیا مجھ پر پابندیاں لگانے والا۔ اگر تم سفیان فاروقی ہو تو میں بھی کرن فاروقی ہوں، کوئی گاؤں کی سادہ لڑکی نہیں جسے ڈرا دھمکا کر اپنی منوا لو گے۔ زوبیہ سیڑھیاں پہ چڑھتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ یار تم یہاں ہو، میں پریشان ہو کر نیچے دیکھ رہی تھی تمہیں، نیچے آؤ، اب سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ زوبیہ پیار سے سمجھاتی ہوئی بولی تھی۔ مجھے مت سمجھاؤ زوبی، اپنے بھائی کو سمجھاؤ، کتنا بدتمیز ہے، لڑکیوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اتنا پڑھا لکھنے کا کیا فائدہ جب اندر سے گنوار ہی رہنا ہے۔ کرن کا غصہ عروج پر تھا۔ دیکھ کرن میری پیاری بہن،
یہ گاؤں ہے، ہم کتنا بھی پڑھ لکھنے پر لباس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ سب لوگ تو پڑھے لکھے نہیں نا، فیشن کا انہیں پتہ ہے، نہ ہی انہیں فیشن کا پتہ ہے۔ کل کو یہی لوگ کہیں گے ہاشم فاروقی کی پوتی کیسے کپڑے پہنتی ہے، دادا جان کی بے عزتی ہوگی۔ برائی لباس میں نہیں پر ماحول کا فرق ہے۔ شہر میں ایسے کپڑے عام سمجھے جاتے ہیں، یہاں نہیں، میں بھی نہیں پہنتی۔ زوبی کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرن کو کیسے سمجھائے۔ یہی بات ریکے سے بھی کی جا سکتی ہے نا زوبی؟ اچھا اب غصہ تھوک دو، چلو نیچے۔ بہو سیفی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ اور اسامہ میری دوائیاں لایا تھا؟ جی ابا جی، دوائیاں میں نے آپ کے کمرے میں رکھ دی ہیں۔ سیفی کام سے شہر گیا ہے، عائشہ بیوی نے جواب دیا۔ بہو عظمیٰ سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے، تم اور آسیہ بہو سے بات چیت کر لیا کرو، اس کا خیال کرو، پرانی باتیں بھول جاؤ۔ گڑھے مردے اکھاڑنے سے اب کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا، وہ بھی شرمندہ ہے، دکھ میں ہے۔ تم بھی تو جانتے ہو سلیمان میرا سب سے لاڈلا بیٹا تھا۔ جب میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے، تم لوگ بھی اپنا دل صاف کر لو۔ ہاشم صاحب نوٹ کر رہے تھے 1 مہینے سے کہ ہاجرہ آسیہ کا رویہ عظمیٰ اور کرن کے ساتھ۔ جی ابا جی صحیح کہا آپ نے۔ اب کیا فائدہ؟ ہاجرہ کو ویسے ہی عصمت کی حالت دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا، اور کرن کو 1 مہینے سے نوٹ کر رہی تھی کہ اس میں کوئی نخرے نہیں تھے، بلکہ زوبی جیسی ہی تھی، گاؤں میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اسی وقت سفیان اندر آیا تھا، بلیک قمیض شلوار میں اتنا وجیحہ لگ رہا تھا کہ ماں نے ایک دم نظر دوسری طرف کر لی، کہیں ماں کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ آتے ہی سلام کر کے چارپائی پر لیٹ گیا۔ امی بہت زیادہ تھک گیا ہوں، زوبی سے کہہ کر چائے تو پلوا دیں، ایک تو سردی نے زندگی مفلوج کر دی ہے، اسی لیے مجھے گرمیاں پسند ہیں۔ اچھا بیٹا تم آرام کرو، کہتی ہوئی چائے کا زوبیہ کو لگتا ہے کچن میں ہی ہے۔ گاؤں میں گیس نہیں تھا، لیکن سلنڈر اکثر لوگ استعمال کرتے تھے، ان کے گھر سلنڈر بھی تھا اور آگ پر بھی کھانا پکتا تھا۔ ہاجرہ کچن میں گئی تو وہاں کرن موجود تھی۔ زوبی کہاں ہے؟ ہاجرہ نے کرن سے پوچھا۔ وہ نماز پڑھی ہے چاچی، کوئی کام تھا مجھے بتا دیں۔ ہاں سیفی کے لیے چائے بنانی ہے، تم بنا لو گی؟ جی میں بنا کر لاتی ہوں۔ سیفی کا نام سن کر اس کا موڈ خراب ہوا تھا، پر چاچی نے پہلی بار کوئی کام کہا تھا۔ چائے بناتے ہوئے بار بار اس کا دل کرتا نمک ڈال دے چائے میں، پر چاچی کے ڈر سے ارادہ ملتوی کر دیا۔ سفیان آنکھیں موندے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، ساتھ والی کرسی پر چاچی بیٹھ کر سلائی کر رہی تھی، کرن چائے رکھ رہی تھی۔ سفیان حیرت سے دیکھا، کرن نے چائے بنائی، ورنہ اس دن کے ڈانٹ کے بعد کرن 3 دن سے سفیان کو نظر نہیں آئی تھی۔ یہ سورج کہاں سے طلوع ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ چائے تم نے بنائی ہے، پھر ضرور نمک مرچ زہر کچھ نہ کچھ تو ڈالا ہی ہوگا۔ سفیان کرن کو چھیڑ رہا تھا۔ کرن چائے رکھ کر کوئی جواب دیے بغیر پلٹ گئی تھی۔ سفیان دور تک اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، چائے کا سپ ڈرتے ڈرتے لیا تھا۔ چائے تو اچھی ہے، کل تمہاری پھوپھو آ رہی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، امی نے کرن اور علی کو بتاتے ہوئے کہا تھا۔ امی پھوپھو کی فیملی میں کون کون ہے؟ کرن نے کپڑے طے کرتے ہوئے دراز میں رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ 2 بیٹیاں ہیں، ایک شادی شدہ ہے، ایک کنواری ہے، 2 بیٹے ہیں۔ اچھا کل ملاقات ہوگی پھر۔ امی علی کی پڑھائی کا خرچ ہو رہا ہے، مجھے پریشانی ہے، کرن فکر مندی سے بولی تھی۔ بیٹا سفیان آج گیا تھا نا شہر، ایڈمیشن ہو گیا ہے علی کا، کتابیں یونیفارم سب لے آیا ہے، یہاں سے بہت سے بچے جاتے ہیں، گاڑی آتی ہے، اس میں علی بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا، عظمیٰ خوش ہوتے ہوئے بتا رہی تھی، اور کرن دل میں حیران تھی سفیان کی اس دھوپ چھاؤں کے رویے سے۔ آج صبح سے گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی، پھوپھو آ رہی تھی، وہ بھی دوسرے شہر سے، ظاہر ہے کچھ دن رہیں گی، سب تیاریوں میں مصروف تھے، صفائی وغیرہ، کمرہ سیٹ کرنا، کھانا بنانا۔ آج کرن بھی صبح سے زوبیہ کے ساتھ کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ کرن نے کھانا بھی زوبیہ کے ساتھ بنوایا تھا۔ دادا جان خوش لگ رہے تھے اپنی بیٹی کے آنے کا سن کر، کیونکہ ان کے ایک ہی بیٹی تھی اور وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اپنی نگرانی میں کام کاج کروا رہے تھے۔ دیکھیے بھابھی کمرہ سیٹ کروا دیا، کوئی کمی تو نہیں رہے گی؟ عظمیٰ نے ہاجرہ سے پوچھا۔ ہاجرہ نے بھی کمرے کا جائزہ لیا، سب صحیح تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ذرا زوبی کرن کو دیکھوں کھانا تیار ہوا کہ نہیں، سفیان ان کو لینے گیا ہے، ہاجرہ اجرت میں کہتی ہوئی باورچی خانے میں گئی تھی۔ لڑکیوں کھانا تیار ہو گیا ہے نا؟ جی امی سب تیار ہے، بس چاول دم پر رکھ دیے ہیں کرن نے، زوبیہ نے کہا تھا۔ اچھا اب تم دونوں بھی جاؤ، اپنا حلیہ درست کرو، سفیان لینے گیا ہے۔ کچھ دیر بعد پھوپھو پہنچ گئی تھی، سب نے ان سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، کیونکہ ان کا مزاج بہت اچھا تھا، ہنسمکھ تھی، سب کی پسندیدہ۔ اسامہ، زوبی، عظمیٰ سب ملے۔ پھوپھو کی ایک بیٹی فربا جو شادی شدہ تھی، اپنے شوہر کے ساتھ حیدرآباد رہتی تھی، اس لیے وہ نہیں آئی۔ دوسری بیٹی عربا اور دونوں بیٹے فرقان اور حمدان ان کے ساتھ تھے۔ پھوپھو علی کو گود میں بٹھا کر دادا جان سے ان کے طبیعت کا پوچھنے لگی تھی، سب باتوں میں مگن تھے۔ السلام علیکم پھوپھو۔ کرن نہا کے آئی تو سیدھا پھوپھو کے پاس آئی تھی۔ وعلیکم السلام، تم کرن ہو نا؟ پھوپھو ایک دم اٹھ کے بیٹھی تھی۔ کرن نے ہاں میں گردن ہلایا تھا، پھوپھو نے اسے گلے لگایا۔ کرن سب کو سلام کرنے لگی۔ حمدان نے کرن کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، جب وہ بات کر رہی تھی یہ ہنس رہی تھی، اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل اور خوبصورتی میں اضافہ کرتا۔ سفیان نے نوٹ کیا، حمدان بس کرن کو ہی دیکھتا جا رہا ہے۔ سفیان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہوا تھا۔ کرن میرے لیے چائے تو بنا دو، سر میں درد ہے۔ سفیان نے کرن کو یہاں سے ہٹانا چاہا تھا، کرن کا اتنا موڈ خراب ہوا مروتاً اسے اٹھنا ہی پڑا، پر جاتے جاتے سفیان کو آنکھیں دکھانا نہ بھولے تھے۔ چائے بنا دو، جیسے میں اس کی نوکر لگی ہوں، خود تو ہاتھ پیر نہیں ہے، خود نہیں بنا سکتا؟ چائے بنانا کون سا فارسی ہے؟
اتنی ہی پسند ہے تو خود بنا لے، آج تو ایسی چائے پلاؤں گی کہ آئندہ کبھی نہیں مجھے چائے بنانے کا کہے گا۔ کرن نے نمک چائے میں ملتے ہوئے کہا تھا۔ اتنا مزہ آ رہا تھا، سارا مزہ خراب کر دیا۔ کیا ہوا، کیوں بڑبڑا رہی ہو؟ زوبی اندر آئی تو کرن کو خود سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ کچھ نہیں، آپ کے بھائی صاحب کے لیے چائے بنا رہی ہوں، کرن نے شیطانی مسکراہٹ لیے کہا تھا اور چلی گئی باہر۔ چائے سفیان کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، شکریہ۔ سفیان نے بے دھیانی میں چائے پینا شروع کی۔ جیسے ہی چائے کا ایک سپ لیا، اس کا دل کیا کہ چائے واپس اڈیل دے۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کھانسی آ گئی۔ اس نے غصے سے کرن کی طرف دیکھا تھا اور لا دوں چائے؟ کرن کی بات پر سفیان اندر ہی اندر تاؤ کھاتا رہ گیا تھا۔ سفیان باہر دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ رات کو گھر واپس آیا تو زوبی، کرن، فرقان، حمدان، اسامہ، عربا سب لوڈو کھیل رہے تھے۔ سفیان وہاں صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے جوتے جرابیں اتارنے لگا اور وہاں ہی بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا حمدان بات بات پر کرن سے فری ہو رہا تھا۔ حمدان والوں کو آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ یہو مجید کے کرن نے خوشی سے نعرہ لگایا تھا۔ اسی وقت اس کی نظر سفیان پر پڑی تھی۔ ایک پل کے لیے سفیان پر نظر ٹھہر سی گئی تھی۔ عجیب کچھ تھا اس کی نظروں میں۔ اب میں جا رہی ہوں۔ کرن اٹھ کر جانے لگی تھی۔ نہیں پلیز کرن، مت جاؤ جب تک ہمارا گیم نہ پورا ہو جائے۔ حمدان نے اسے روکنے کے لیے کہا تھا، مجھے نماز پڑھنا ہے اور سویرے اٹھنا بھی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ لوگ کھیلو۔ جاتے جاتے سفیان کی طرف دیکھنا نہ بھولی تھی۔ اسامہ عربا کو پسند کرتا تھا، وہ زبانی کلامی یہ رشتہ بہت پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ اب جب یہ سب آئے تو بڑوں نے منگنی کی رسم رکھنی چاہی تھی۔ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ آخر میں طے پایا کہ شاپنگ کے لیے شہر جائیں گے۔ سفیان، تم زوبی اور کرن کو لے جاؤ، شہر اپنے پسند کی خریداری کر لیں گے۔ اچھا دادا جان، کل سویرے تیار رہنا، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ صوفی کی بات پر زوبی نے سر ہلایا تھا۔ اگلی صبح سویرے شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ بڑوں نے جانے سے انکار کر دیا پر لمبی لسٹ تھما دی تھی شاپنگ کی۔ جلدی کرو، پسند بھی کر لو کپڑے، کب سے کھڑی ہو؟ واپس بھی جانا ہے شام ہونے سے پہلے۔ سفیان نے کرن کو ڈانٹا تھا۔ ظاہر ہے کچھ پسند آئے گا تو لوں گی نا، پیسوں سے ہی لے رہی ہوں، مفت میں نہیں۔ کرن کے پاس بھی ہر بات کا جواب تھا۔ کرن، میرے سر میں درد ہے پہلے ہی، زیادہ بحث مت کرو، جلدی کرو، میں نوکر نہیں ہوں تمہارا جو کھڑا رہوں۔ زوبی نے بھی تو کر لی ہے شاپنگ۔ سفیان کی طبیعت واقعی میں خراب تھی، نہیں لینا مجھے کچھ بھی، چلے واپس۔ کرن پیر پٹکتی ہوئی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ کرن رکو۔ زوبی اور سفیان اسے آوازیں دیتے رہے پر وہ غصے سے آگے جاتی رہی۔ اچانک ایک گاڑی پیچھے سے آئی، کرن کو ٹکر مارا۔ کرن کی چیخ کے ساتھ سفیان اور زوبی کی بھی چیخ نکلی تھی۔ کرن دونوں بھاگے، وہ نیچے زمین پر پڑی تھی۔ سفیان نے نیچے بیٹھ کر ڈر کرن کو اٹھانا چاہا، اس کے چہرے اپنے طرف کیا، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ کرن پلیز اٹھو، زوبی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ کرن نے تھوڑی آنکھیں کھول کے زوبی کی طرف دیکھا اور بے ہوش ہو گئی۔ سفیان تیزی سے اٹھا اور وہ لڑکا جس کی گاڑی سے کرن کو ٹکر لگا تھا اس کا کالر پکڑ کر کہا، تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا، دعا کرو کرن کو کچھ نہ ہو اور گاڑی چلاؤ، جلدی ہسپتال چلو۔ کرن کو اٹھا کر پیچھے کی سیٹ میں بٹھاتے ہوئے اسے نے کہا تھا۔ اس کا ہاتھ سیدھا کر رہا تھا تو سفیان نے دیکھا کہ کرن کو جو کانچ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی وہ ساری ٹوٹ گئی تھی، کچھ کانچ کلائی پر چھپ گئے تھے، اس لیے وہاں سے بھی خون رس رہا تھا۔ سارے راستے زوبی روتی آئی تھی اور سفیان کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا، اگر کرن کو کچھ ہو گیا تو۔ ہاسپٹل پہنچ کر کرن کو ڈاکٹر سے چیک کروایا۔ سفیان کو کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ایکسیڈنٹ سے بچ گئی، وہ چھوٹی موٹی چوٹیں آئی ہیں جو گرنے کی وجہ سے آئی ہیں، وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہوئی تھی۔ یہ سن کر سفیان کی جان میں جان آئی تھی۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر سفیان کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے ماتھے کے پسینے کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا، سردی میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا اور وہ بیچارہ لڑکا ڈرا سہما سا بیٹھا تھا جس کی گاڑی سے ٹکر لگی تھی۔ آدھی جان تو اس کی سفیان کی آنکھوں نے نکال دی تھی جو پریشانی سے ادھر ادھر چل پھر رہا تھا۔ اس لڑکے کو آنکھیں دکھا بھی رہا تھا۔ اچھا تم جا سکتے ہو، سفیان نے لڑکے کو کہا۔ تھینک یو بھائی جان، آپ نے میری جان چھوڑ دی، یہی بات تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کب سے کہ میری گاڑی نے انہیں ٹکر نہیں ماری، میں نے تو بریک مار دیا تھا صحیح وقت پر۔ وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا اور گرنے سے چوٹ لگی۔ اچھا زیادہ مت بولو، جاؤ آپ۔ سفیان اپنی غلطی چھپا رہا تھا۔ کرن کو ہوش آیا تو زوبی اور سفیان اس کے پاس گئے تھے۔ کرن اتنی ڈری ہوئی تھی کہ زوبی سے گلے لگ کر روئی۔ سفیان نے پانی کی بوتل اس کی پکڑایا۔ کرن نے روتے ہوئے گلاس ہاتھ سے لیا تھا پر بولنا نہیں بھولی تھی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر میں مر جاتی تو۔ سفیان نے کبکا کرن کے الزام پر اور زوبی کی طرف دیکھا۔ زوبی نے اشارے سے چپ کرنے کو کہا تھا، اس لیے سفیان بھی چپ رہا۔ بولتے کیوں نہیں، اگر میں مر جاتی تو؟ مری تو نہیں ہونا، مر جاتی تو دیکھا جاتا، اب اٹھو۔ وہی سفیان تھا۔ کرن زوبی کو شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھو اپنے بھائی کو، راستے میں کھانے کے لیے بھی رکے تو کرن منہ پھیلا کے بیٹھی رہی تھی، کچھ نہیں کھایا۔ زوبی کھانا بہت اچھا ہے نا، مزہ آ گیا، جب بھی آتا ہوں یہاں سے ہی کھانا کھاتا ہوں، وہ کرن کو چڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ گھر پہنچے تو سب کرن کے ماتھے پر پٹی دیکھ کر چونک گئے تھے۔ بیٹا دھیان سے روڈ کراس کرنا تھا نا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ کرن ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ عظمیٰ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ ابا جان، کرن مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں سوچ رہی ہوں اسامہ عربا کے ساتھ حمدان اور کرن کی بھی منگنی
منگنی کر لیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ دادا جان بیٹی کی بات سن کر چونک گئے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کرن کی منگنی ہمدان سے نہیں ہو سکتی، دادا جان نے رعب سے کہا تھا۔ پر کیوں ابا جان، کیا برائی ہے میرے ہمدان میں؟ وہ کرن کو پسند کرنے لگا ہے۔ دادا جان نے بیٹی کی بات آدھے میں کاٹی تھی۔ دیکھو بیٹی، ہمدان کو کہو اپنے قدم یہیں روک لے، کرن کسی اور کی امانت ہے، کرن کی نسبت پہلے سے ہی طے کر چکا ہوں۔ دادا جان اٹھنے لگے تھے۔ پر ابا جان کس سے؟ میں کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ رونے جیسی ہو گئی تھی۔ بیٹے کی خواہش جانتی تھی، کسی کو نہیں پتا سوائے میرے، دادا جان نے کہا تھا۔ مگر کس سے؟ سفیان، دادا جان کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ پھپھو کے منہ سے سرگوشی میں نکلا تھا سفیان۔ پھپھو دادا جان کے کمرے سے آئی تو ان کا منہ اترا ہوا تھا، جو سب نے نوٹ کیا تھا۔ کیا ہوا تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ حاجرہ نے پوچھا۔ آپ لوگوں نے مجھے غیر سمجھا، مجھے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ کون سی بات؟ لاؤنج میں بیٹھے سب پھپھو اور حاجرہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ آج میں نے کرن کو بابا سے ہمدان کے لیے مانگا، پر بابا نے کہا کہ کرن کی نسبت پہلے سے ہی طے ہے سفیان کے ساتھ۔ پھپھو نے بم پھوڑا تھا۔ سب کے منہ سے ایک ہی ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ ادا ہوا تھا۔ کرن نے جھٹکے سے سفیان کی طرف دیکھا۔ سفیان نے بھی اسے دیکھ کر کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہا ہو مجھے کچھ نہیں پتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ آسیہ نے کہا۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، کرن کی نسبت میں نے طے کی ہے سفیان سے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھے بتا دے۔ دادا جان نے کہا تھا۔ نہیں ابا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنے گھر کی بچی ہے، سفیان کے ابا نے کہا تھا۔ تو حاجرہ بی بی شوہر کو دیکھ کر رہ گئی۔ دادا جان وہاں سے چلے گئے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ان میں سے کچھ لوگ خوش تھے تو کچھ لوگ پریشان تو کچھ حیران۔ دادا جان کے جاتے کرن سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، اور سفیان گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ زوبی اسامہ بہت زیادہ خوش تھے۔ ہمدان گاڑی کی چابی اٹھا کر وہاں سے نکل گیا تھا، جسے جاتے ہوئے سفیان نے غور سے دیکھا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ کرن کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ عظمیٰ اس کے پیچھے پیچھے گئی تھی۔ امی اچانک دادا جان پر کیا سوچی؟ میں ہرگز سفیان سے شادی نہیں کروں گی، اس سے تو اچھا ہے میں ہمدان سے شادی کر لوں۔ کرن غصے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے، دیکھو تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی نا، شادی بھی آج نہیں تو کل کرنی ہی ہے، تو سفیان میں کیا برائی ہے؟ ماں نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ امی اس میں اچھائی بھی کوئی نہیں ہے، ہر وقت جھگڑتا ہے مجھ سے، بلا وجہ کی روک ٹوک، ایسے کپڑے مت پہنو، باہر مت نکلو، اس سے بات مت کرو، ابھی یہ حال ہے، شادی کے بعد اسے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، میرا جینا عذاب کر دے گا۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہیں، میں خود دادا جان کو منع کر دوں گی۔ وہ تیز سے اٹھی اور سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ اندر سے آتی باتوں کی آواز نے اسے روک دیا تھا۔ یہ دادا جان اور سفیان کی آواز تھی، مگر دادا جان یہ ممکن نہیں ہے، صوفیہ سلیمان کی آخری خواہش تھی۔ اس نے مجھ سے جاتے جاتے کہا تھا کہ ابا جان کرن اور علی کا خاص خیال رکھنا، اور میری خواہش ہے کہ کرن کی شادی آپ سفیان سے کرتے۔ میں نہیں چاہتا کہ کرن غیروں میں جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، اور اتنے سال وہ آپ سب سے دور رہی ہے، اب وہ ہمیشہ اپنوں کے بیچ رہے گی، اور مجھے سفیان بہت پسند ہے۔ دادا جان کے الفاظ تھے کہ ہتھوڑے کی طرح کرن کو اپنے دماغ پر لگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ وہیں سے پلٹ کر واپس جانے لگی، تھکے تھکے قدموں کے ساتھ وہ واپس آ کر بیڈ پر گر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ باپ کی آخری خواہش سن کر، آخری خواہش کی بھی تو کیا کی سفیان؟ پر سفیان ہی کیوں ابو؟ اگر آپ چاہتے تھے میں گھر میں رہوں تو اسامہ بھی تو تھا، بات جڑے رہنے کی تھی تو فرقان ہمدان بھی تو تھے، ایک سفیان ہی ملا آپ کو جو مجھے ایک آنکھ نہیں پاتا، میرے ہر کام میں کیڑے نکالتا ہے، بلا وجہ روک ٹوک کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے مجھ سے، مانا کہ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سحر ہے، مقابل کو چاروں شانے چت کرنے کا فن جانتا ہے، پڑھا لکھا پیسے والا، ہر لڑکی کو یہی تو چاہیے، پر کرن فاروقی کو یہ سب نہیں چاہیے۔ پر اب میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں رہا، آپ کی آخری خواہش سے میں پیچھے بھی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی میں، آپ جانتے ہیں کہ آپ سے میں کتنی محبت کرتی ہوں، آپ کی خاطر میں سفیان نامی زہر کا گھونٹ بھی برتنے کو تیار ہوں۔ کرن اونھے منہ بیڈ پر لیٹ کر یہی سوچ رہی تھی، امی کی آواز آئی۔ کرن اٹھ بیٹھی اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ عظمیٰ اس کی پیٹھ سہلانے لگی تھی۔ امی ابو کی آخری خواہش ہے کہ میں سفیان سے شادی کروں۔ کرن روتے جا رہی تھی۔ حاجرہ بی بی اپنے شوہر کے ساتھ بحث کر رہی تھی، آپ نے کیسے ایک دم سے ہاں کر دی کرن کے لیے؟ کیا برائی ہے کرن میں بیگم؟ بات برائی کی نہیں ہے، پر ایسے اچانک بیٹھے بٹھائے ابا جی کو کیا سوچا؟ میں نے بھی کچھ خواب دیکھے تھے اپنے بیٹے کے لیے، وہ بوڑھا سا منہ بنا کر بولی تھی۔ بیگم تو خواب یہاں بھی پورے ہو سکتے ہیں، جب سفیان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ حاجرہ بی بی چپ ہو گئی تھی۔ اب چاہے وہ جتنا مرضی بولتی، ان کو کوئی نہیں سننے والا تھا، اور نہ کوئی ابا جان کے فیصلے کے خلاف جا سکتا تھا۔ حاجرہ بی بی سفیان کے کمرے میں کی دروازہ نو کر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ امی آ جائیں۔ وہ جو موبائل میں مصروف تھا، موبائل ایک طرف رکھ کر ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا تم سے بات کرنی تھی۔ جی بولیں امی۔ بیٹا ابا جان کے فیصلے سے تم خوش ہو کہ نہیں؟ کرن اور تمہاری منگنی یوں اچانک؟ امی سارے فیصلے ہی اچانک ہی ہوتے ہیں، سفیان ہنس کر بولا تھا۔ بیٹا تم خوش تو ہونا، آخر تمہاری بھی تو زندگی ہے، تمہاری کوئی پسند بھی ہوگی، شادی کے حوالے سے کتنے خواب ہوں گے۔ امی آپ پریشان نہ ہو، آپ بس دعا کریں، جو فیصلے بڑے کرتے ہیں
وہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ میں خوش ہوں میاں بے فکر رہیں۔ حاجرہ بی بی جب سفیان کے کمرے سے نکل رہی تھی تو کافی مطمئن تھی۔ صوفی نے اپنی باتوں سے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ پھر اگلے دن دادا جان نے اعلان کر دیا منگنی کی جگہ سیدھا نکاح سادگی سے کروایا جائے گا، اسامہ کا عروہ سے اور سفیان کا کرن سے۔ رخصتی بعد میں ہوگی، ہم آ گئے ہیں۔ کہاں؟ اچھا لیکن ابا جی منگنی سے اچانک نکاح؟ سفیان کے والد بولے تھے ہاں بیٹا، منگنی کی اسلام میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نکاح سے بچے مضبوط بندھن میں بندھ جائیں گے، منگنی تو آئے دن ٹوٹتی رہتی ہے، اس لیے میرا فیصلہ ہے کہ سیدھا نکاح ہی کیا جائے۔ کرن کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، اس نے سفیان کی طرف دیکھا، وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، جیسے اس کے نہیں کسی اور کے نکاح کی بات ہو رہی ہو۔ کیسا سرد مزاج ہے، سڑی اور روکھا پن، پھیکا سا، کیسے اس کے ساتھ نبھے گی؟ ابو آپ نے کیسی مشکل میں ڈال دیا ہے مجھے۔ کرن اپنی سوچوں میں گم تھی، لوجی کھو گئی خیالوں میں، جانے کیا منصوبے بنا رہی ہوگی نکاح سے بچنے کے لیے۔ صوفی دادا جان کے آواز پر سفیان چونک گیا تھا۔ جی دادا جان میرے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سفیان دادا جان کے پیچھے چل گیا۔ کیسے؟ دادا جان کا چیلا بنا پھرتا ہے، بڑا ہوشیار ہے، دادا جان کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے، اس کا پتہ تو کاٹنا پڑے گا۔ سب اپنے پلان ڈسکس کرنے لگے ہوئے تھے۔ کرن اپنے قدم گھسیٹتے باہر آ کر جھولے پر بیٹھ گئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ چاندنی رات تھی، پورچ میں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں، آج لائٹ نہیں جل رہی تھی، رونقی شاید کوئی جلانا بھول گیا تھا۔ اس نے شال اپنے گرد اچھے سے اوڑھ لی کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی، چائے کی بڑی طلب ہو رہی تھی پر اندر جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ کرن خود سے مخاطب ہوئی۔ لاؤنج کا دروازہ کھولتے کی آواز آئی، سفیان باہر نکلا، سیدھا جا کر ساری لائٹ جلانے لگا۔ ساری لاؤنج میں روشنی بکھر گئی تھی۔ سفیان کو جھولے پر کرن نظر آئی تو اس کی جانب آ گیا تھا۔ کرن نے بھی سفیان کو اپنی جانب آتے دیکھا، وہ جھولے سے اٹھنے لگی۔ بیٹھ جا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کرن فرمانبردار بچوں کی طرح جھولے پر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو کرن، بات کرتا ہوں میں سیدھی، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے نکاح پر تو بتا دو، میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو سکتا ہے کسی اور کو پسند کرتی ہو، یہ یا نہیں بھی کرتی تو آج ہی بتا دو۔ پہلے تو منگنی کی بات ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلو ابھی دادا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم چپ چاپ منگنی کر لیتے ہیں۔ منگنی کا کیا ہے، ٹوٹ بھی سکتی ہے، پر دادا جان بھی ہمارے دادا جان ہیں، انہوں نے الٹی چال چلی ہے۔ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں، انکار کرنا ہے تو بتا دو مجھے، میں سارے الزام خود پر لے لوں گا، پر ایک بات میری یاد رکھنا، نکاح کے بعد کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں ہر حال میں پھر یہ رشتہ نبھاؤں گا کیونکہ یہ ایک مقدس بندھن ہے۔ مجھے سخت نفرت ہے ان لوگوں سے جو نکاح کو مزاح سمجھتے ہیں۔ سفیان اپنی بات مکمل کر کے کرن کی طرف دیکھنے لگا، جس نے آج بھی وہی شال اوڑھ رکھی تھی جو اس دن ٹرین میں لی ہوئی تھی، اور لائٹ پڑنے پر شال کے شیشوں کا عکس سارے لان میں جگمگا رہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کرن اتنا کہہ کر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹنے لگی تھی۔ سر ہنوز سے جھکا ہوا تھا، اس کے جواب پر سفیان حیران رہ گیا، اسے لگ رہا تھا کرن دھڑلے سے انکار کر دے گی۔ سفیان تھوڑا کرن کے قریب آ کر اس نے انگلی سے تنبیہ کرنے کا کہا، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ کرن، نکاح کے بعد میں کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گا، یاد رکھنا، اور نہ میں طلاق وغیرہ دوں گا۔ ابھی تمہارے لیے پاس آپشن ہے، بعد میں یہ آپشن نہیں ہوگا۔ کہتا ہوا سفیان اندر چلا گیا تھا، پھر واپس مڑ کر کرن سے کہنے لگا، اب اندر آ جاؤ، بہت سردی ہوگی، بیمار پڑ جاؤ گی۔ کہتا اندر چلا گیا، اور چاہے بیمار ہو جاؤں، مر جاؤں، تمہاری دھمکی سے جان چھوٹے گی۔ زوبی، کرن کو اندر لاؤ، بیمار پڑ جائے گی۔ اور اوہو بھائی ابھی سے کرن کی پرواہ کرنے لگے ہیں۔ زوبی نے معنی خیزی سے کہا تھا، میں سب کی پرواہ کرتا ہوں۔ صوفی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، اور چائے بھی پلا دو۔ اچھا بھائی، آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کو چائے پلانے والی بھی آ جائے گی، یہ بے وقت آپ کے چائے سے میں عاجز آ گئی ہوں۔ زوبی بول رہی تھی کہ کرن بھی اندر آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ چائے تو پھر بھی تم سے ہی بنواؤں گا، لوگوں کا کیا پتہ کبھی نمک کبھی مرچ ملاتے ایک دن زہر ہی نہ ملا دے میری چائے میں۔ صوفی نے کرن کو چڑھانے کے لیے کہا تھا، پر کرن بغیر کچھ کہے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سفیان کے لیے سوچوں کی نئے درا کھول گئی تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ آج کل چپ ہے، لگتا ہے کسی نے زور ڈالا ہے اسے مجھ پر نکاح پر، کل بات کروں گا چاچی سے۔ شام آخرکار آ گئی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد بوندا باندی شروع ہو گئی تھی جو اب تک جاری تھی، حالانکہ بادل بہت زیادہ چھائے ہوئے تھے، پر بارش صرف بوندا باندی ہی ہو رہی تھی۔ کرن نے اپنی چائے کا آخری گھونٹ پیا اور پیالی ایک طرف رکھ دی تھی۔ وہ کھڑکی کھولے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ رات اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی، پر باہر بالکل سناٹا تھا کیونکہ گاؤں کے لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے، صبح فجر کی اذان سے بھی بہت پہلے اٹھ جایا کرتے تھے، اپنے کام کاج میں لگ جاتے تھے۔ کرن سوچنے لگی، یہی بارش شہر میں ہوتی تو کیسے لوگ گھروں سے باہر نکل آتے، گھومنے جاتے، ایک رونق لگی ہوتی تھی۔ ہم بھی تھوڑی بوندا باندی دیکھ لیں۔ کار فوراً
امی ابو کے ساتھ گھومنے جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، بہت انجوائے کرتے تھے، پر وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے جب بھی ابو کا نام آتا تھا، ایسے ہی اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ اب کل میرا نکاح ہے ابو، پر آپ نہیں ہیں، آپ اتنی جلدی چلے گئے، سب بہن بھائیوں سے چھوٹے تھے آپ تو، یہ آپ کی جانے کی عمر تو نہیں تھی، کاش آپ ہوتے۔ جب میں نکاح نامے پر دستخط کرتی آپ کی طرف دیکھ کر، آپ نہیں، پر میں آپ کے پسند کے لڑکے سے شادی کر رہی ہوں، حالانکہ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، پر میں دیکھنا چاہتی ہوں اس سفیان نامی شخص میں نے ایسا کیا دیکھا جو اپنے بیٹی کے لیے پسند کیا تھا۔ کرن کھڑکی بند کر کے پانی تلاشنے لگی، پانی کا جگ خالی تھا، وہ نیچے گئی پانی لینے کے لیے۔ کچن میں پہلے ہی کچھ آوازیں محسوس ہوئی تھی۔ کرن ڈرتے ڈرتے کچن میں جھانکنے لگی تو سفیان پہلے سے کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ کرن واپس جانا چاہتی تھی، دبے پاؤں کہ سفیان اسے دیکھ لیا، ناچار اسے اندر آنا پڑا تھا۔ کرن پانی بھر رہی تھی کہ سفیان کی جانب اس کی پوچھ تھی، چائے پیو گی؟ سفیان نے پوچھا، نہیں میں پی چکی ہوں تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا، ایسا نہیں ہوا ایک کپ مجھے بھی پلا دو؟ سفیان نے ہاتھ باندھتے مسکراتے ہوئے بولا تھا، اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، وہ کس خوشی میں نے آپ کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ کرن تب کر بولی تھی۔ وہ کچن سے نکل رہی تھی کہ سفیان راستے میں کھڑا ہو گیا۔ ہٹو میرے راستے سے، کیا بدتمیزی ہے؟ کرن اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جو لال ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں؟ کل ہمارا نکاح ہے، اسی خوشی سے نیند نہیں آ رہی کیا؟ سفیان ڈھیٹ بنا کھڑا تھا۔ کرن نے دیکھا یہ ہلے گا نہیں، کرن اسے دھکا دے کر بھاگی۔ سفیان جو اس کی امید نہیں کر رہا تھا، ہڑبڑا گیا اور اونچی آواز میں ہنسنے لگا، لو جی، چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے، پھر سے گرم کرنی پڑے گی۔ اٹھ جاؤ کرن، ناشتہ کر لو، پھر پارلر سے بھی ٹائم لیا ہوا ہے۔ زوبی سے اٹھا رہی تھی، یار 2 بجے سوئی تھی، ابھی تو 7 بجے ہیں، پلیز سونے دو۔ کرن نے کمبل منہ تک تانے ہوئے تھی، یار کیسی لڑکی ہو، آج تمہارا نکاح ہے؟ عروا کو دیکھو، صبح سے جاگ کر تیاریوں میں لگی ہوئی ہے، نکاح ہی تو ہے، کون سا رخصتی ہے؟ کرن کی زبان پھسلی تھی، ایک دم دانتوں تلے دبایا تھا، کہو تو رخصتی بھی آج ہی کروا دیتے ہیں، کہتی ہوں بھائی سے، خدا کے واسطے چپ کرو، خبردار جو کسی سے بھی کچھ کہا۔ کرن اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، اف، بری پھنسی اس زوبی سے، اب اس کا منہ نہیں رکے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ لان کو سجایا گیا تھا جہاں بچے گاؤں کے شوق سے بیٹھے چارپائی بچھائے ہوئے بیٹھے تھے۔ کرن عروا بھی شہر سے پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ عروا نے لانگ فراک بھاری گولڈن ڈریس پہنا تھا، جبکہ کرن نے پنک ڈریس جس پر رنگ برنگی کڑھائی کی ہوئی تھی پہنی تھی، دونوں بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ اور عروا ہر وقت میک اپ میں رہتی تھی اور کرن سادہ، اس لیے سب کی توجہ کا مرکز کرن تھی جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نکاح ہو گیا، مبارکباد کا شور اٹھا۔ عروا کو اسامہ کے ساتھ بٹھایا گیا۔ سفیان نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ اجرک پہنا ہوا تھا جس پر بہت زیادہ جچ رہا تھا، دونوں کے جوڑے بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے۔ فنکشن ختم ہوا، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کرن کپڑے تبدیل کر کے لانچ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، سب تھک کر اپنے اپنے کمروں میں گئے تھے۔ کرن آنکھیں موندے سر کو انگلیوں سے دبا رہی تھی۔ چائے؟ سفیان کی آواز پر چونک کر آنکھیں کھولی تھی۔ سفیان کپ پکڑ کے کھڑا تھا جسے کرن نے نہیں لیا تو اس نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا، چائے پی لو، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے لیے بنا رہا تھا، سوچا اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے بھی بنا لوں۔ نکاح مبارک ہو۔ سفیان اسے چڑھانے لگا تھا، پہلے ہی میرے سر میں شدید درد تھا، میرا دماغ خراب مت کرو، کرن نے سفیان کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ سفیان نے دیکھا، اس کے چہرے پر اب بھی میک اپ کے نشان لگے ہوئے تھے، بالوں کا ہیئر اسٹائل ویسا ہی بنا ہوا تھا، اب بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سفیان کو ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، نئے رشتے کا وہ سیدھا دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سفیان اپنی فیلنگز چھپاتا اندر چلا گیا۔ کرن نے بھی کپ اٹھائے، چائے پینے لگی۔ سفیان نے دیوار کی اونٹ سے اسے چائے پیتے دیکھا اور ہنس کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کرن صبح اٹھی، آنکھ کھولتے ہی اسے اپنے ہاتھوں پر نظر پڑی جہاں مہندی لگی ہوئی تھی، وہ مہندی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر سفیان کے نام پر پڑی جو زوبیہ نے لکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب زندگی کیسی ہوگی، اب تو ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ شخص مجھے بہت تنگ کرے گا، پہلے ہی روک ٹوک سے باز نہیں آتا، اب تو سانس لینے بھی نہیں دے گا، اف کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟ کرن اپنی پریشانی میں تھی کہ امی پر نظر کی جو دروازے پر کھڑی سی تک رہی تھی۔ امی آ جائیں، کیا سوچ رہی ہیں؟ کرن نے بال جوڑے میں قید کرتے ہوئے کہا تھا، تمہیں دیکھ رہی ہوں، سوچوں میں تو تم گم بیٹھی ہو۔ عظمیٰ کرن کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، پیچھے علی بھی آیا تھا۔ آپ کی مہندی کتنی اچھی ہے آپ کی، علی بار بار مہندی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، اللہ میری بچی کے نصیب بھی اچھے کرے، عظمیٰ کرن کے ہاتھ چومتے ہوئے بولی تھی۔ کرن میں آج بہت زیادہ خوش ہوں، تمہیں وہ ساتھوں میں چلی گئی ہو، اگر اب مجھے کچھ بھی ہو جائے تو ڈر نہیں ہے، سفیان ہے تمہارے پاس، نکاح ہو گیا ہے تمہارا، میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں۔ امی آپ کو سفیان اچھا لگتا ہے؟ کرن نے ماں سے سوال کیا تھا۔ ہاں بیٹا، سفیان مجھے بہت پسند ہے، اب تو میں تم دونوں کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں۔ زوبی اندر آئی تھی، لگتا ہے غلط وقت پر رہا کہ ماں بیٹی کے راز و نیاز چل رہے تھے۔ زوبی ہنستے ہوئے بولی تھی، نہیں بیٹا، کوئی راز و نیاز نہیں چل رہے تھے، تم آؤ بیٹھو۔ نہیں چاچی، میں تو اپنی نئی بھابھی کو جگانے آئی تھی، آج پہلی صبح ہے مسز سفیان افندی کی، تو کیسا لگ رہا ہے؟ زوبی اپنے ہاتھوں سے مائک بنا کر کرن کی طرف آگے بڑھاتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، تمہیں تو مجھے جگانے کا ویسے ہی کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔
کرن موڈ خراب کرتے ہی اٹھنے لگی تھی۔ نیچے گئی تو وہاں سب پہلے سے ہی ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ آج ایک چھٹی کا دن تھا، سب گھر پر ہی تھے۔ کرن سلام کر کے تب تک وہاں پر بیٹھ گئی تھی۔ سفیان نے کرن کو غور سے دیکھا، وہی شال سر پر اوڑھا ہوا تھا، سرخ چہرہ لیے بالوں کی لٹیں چہرے کے ارد گرد جھول رہی تھی۔ ناشتے میں خود کو مصروف دکھا رہی تھی، آنکھیں نیچے کی ہوئی تھی۔ کرن نے 2-3 بار سر اٹھایا۔ سفیان کو خود کو تکتا پا کر سر نیچے کر لیا اور اٹھنے لگی۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ کھایا نہیں تم نے؟ بھوک نہیں ہے دادا جان۔ کرن سیدھا کچن میں آئی تھی، اپنے لیے ناشتہ بنانے کے لیے وہ ساتھ بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ اتنی بھوک لگ رہی تھی، رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا تو کر لیتی نا ناشتہ، تم نے تو کہا تھا بھوک نہیں ہے، اب اپنے لیے الگ سے ناشتہ بنایا جا رہا ہے۔ سفیان بھی بن بلائے ہی بادل کی طرح آ جاتا تھا۔ کرن آملیٹ سامنے رکھ کر پراٹھے جو پہلے سے ہی پکے پڑے تھے، ایک پراٹھا اٹھا کر کچن کی ہی کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ آپ نے کھانے دیا ناشتہ؟ کرن نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب میں نے کیا کر دیا جو تم نے ناشتہ نہیں کیا، بولو؟ سفیان لڑاکا عورتوں کی طرح مقابلے بازی پر آ گیا تھا۔ آپ جو ایسے بے شرموں کی طرح مجھے گھور رہے تھے، کیسے کرتی میں ناشتہ؟ کرن منہ پھلا کر بولی تھی۔ اچھا تو آپ کا بھی سارا دھیان مجھ پر تھا؟ جی نہیں، میں تو ناشتہ کرنے آئی تھی، آپ کو شرم نہیں آئی؟ دادا جان چاچی سب بیٹھے ہوئے تھے اور آپ گھورے جا رہے تھے۔ مجھے سفیان کو بہت مزہ آ رہا تھا اس سے بحث کرنے میں، اسی بہانے تھوڑا وقت مل جانا تھا بات کرنے کا۔ اچھا تو تمہیں مسئلہ کس چیز سے ہے؟ سب کے سامنے گھورنے سے یا میری بے شرمی پر؟ دونوں پر۔ کرن ایک نوالا توڑ کر منہ میں ڈالتے ہوئے بول رہی تھی۔ تو تمہارے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بے شرم نہیں ہوں، اپنی بیوی کو گھورنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کون سی بیوی؟ ہماری شادی تھوڑی ہوئی ہے۔ کرن برتن اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سفیان اس کے قریب آ کر کہنے لگا، شادی اور نکاح ایک ہی بات ہے مسز سفیان افندی، اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور ڈال لو۔ سفیان اس کے سر پر چپیٹ لگا کر بولا تھا۔ کرن سائڈ سے نکل کر بھاگ گئی۔ لون میں باہر بیٹھے تھے دادا جان۔ کرن نے سوچا آج اچھا موقع ہے اپنی بات منوانے کا۔ دادا جان، میں کچھ دنوں کے لیے حیدرآباد جانا چاہتی ہوں، گھر کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میرا امی علی سب کا سامان وہیں پر ہے۔ بیٹا جی، سامان آپ کا منگوا لیتے ہیں، فکر کی کیا بات ہے؟ بات سامان کی نہیں ہے دادا جان، ہمیں اپنے گھر بہت یاد آ رہا ہے، بس آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم کچھ دن وہاں رہنا چاہتے ہیں، ہماری بہت یادیں ہیں وہاں پر۔ سفیان بھی آتا دکھائی دیا تھا۔ کرن کا موڈ سخت خراب ہوا تھا۔ اچھا بیٹا، جیسے آپ کی خوشی۔ سفی بیٹا تیاری کر لینا، کل ہم حیدرآباد جا رہے ہیں۔ سفیان نے کرن کی طرف دیکھا تھا، کرن کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ پر دادا جان، سفیان کیوں؟ ان کو یہاں بھی بہت سارے کام کاج ہیں اور آپ ہیں نا ہمارے ساتھ۔ کرن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بہانہ بنائے۔ وہ جو سفیان سے بچنے کے لیے حیدرآباد بھاگ رہی تھی، دادا جان اسے بھی ساتھ لا رہے تھے۔ نہیں، مجھے کوئی ضروری کام نہیں ہے، ویسے بھی میرا دل کر رہا تھا کہ کہیں چین جگہ گھومنے کا چلیں۔ دادا جان، میں ابھی پیکنگ کر آتا ہوں، آپ کی اور اپنی۔ سفیان کرن کو فاتحانہ نظر سے گھور کر چابی گھماتے ہوئے اندر کی جانب چلا گیا تھا۔ وہ گاڑی میں حیدرآباد جا رہے تھے۔ کرن کا منہ اترا ہوا تھا، سارے راستے وہ چپ رہی تھی۔ سفیان گاڑی چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ علی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی چل رہا تھا۔ بیک ویو مرر سے کرن پر بھی وقتاً فوقتاً نظر ڈالتا، جو چپ چاپ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سمیے کھڑکی سے سر جوڑے جانے اتنی دلچسپی سے کیا دیکھ رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا، جو اس گھر کی حفاظت اور صفائی پر مامور تھا۔ سلام صاحب۔ وعلیکم السلام میاں، کیسے ہو؟ دادا جان نے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں صاحب، گھر صاف کر دیا ہے میں نے، صبح آپ کا فون آیا تھا نا، سب سیٹ کر دیا ہے۔ اسلم بات کرنے کا بہت زیادہ شوقین تھا، اس کی بات کینچی کی طرح چلنے لگی تھی۔ کرن بی بی کیسی ہیں آپ کے بغیر گھر ویران پڑا رہتا ہے، آپ لوگوں سے ہی رونق ہوتی تھی۔ اسلم اداس ہو کر کہنے لگا۔ کرن کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ گھر پہنچ کر سفیان نے نوٹ کیا سب بہت اداس ہو گئے تھے۔ ان سب کو چچا کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آ رہا تھا۔ گھر کے کونے کونے میں ان کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ سفیان ان کی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ دادا جان کے ساتھ سب بھی اداس ہو گئے تھے اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اسلم، سفیان کی آواز پر اسلم بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اسلم، یہ پیسے لو، کسی اچھے سے ہوٹل سے کھانا لا دو۔ بائک تو ہے نا تمہارے پاس؟ ہاں، دودھ پلانا، سر میں درد ہے، چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ جی صاحب، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ سفیان لون میں گھومنے لگا اور بغور جائزہ لینے لگا۔ لون میں سلیمان چچا نے بہت شوق سے ہر طرح کے رنگ برنگے پھول پودے اتنے پیار سے لگائے تھے۔ جب وہ گاؤں آتے، ہماری زیادہ تر باتیں پھول پودوں کے بارے میں ہی ہوتی تھی۔ ہم دونوں چچا بھتیجے کے اکثر شوق ایک جیسے ہوتے تھے، لیکن اب لون کی وہ حالت نہیں رہی تھی۔ اسلم کھانا لایا تو سفیان نے اسلم کے ساتھ کچن میں جا کر برتن نکال کر کھانا لگایا اور سب کو کھانے کا کہا، سوائے
सब आए थे سوائے کرن کے۔ کرن نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے کہہ کر ٹال دیا۔ سفیان جانتا تھا وہ اداس ہے اپنے بابا کے لیے۔ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی بات چیت ہنسی مذاق سے سب کا دل بہلایا تھا۔ سفیان نے پر اس کا اپنا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ عثمیٰ برتن کچن میں رکھ رہی تھی، سفیان بھی ان کے ساتھ برتن کچن میں رکھوا رہا تھا۔ چاچی اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں کرن کے لیے اس کے کمرے میں کھانا لے کے جا سکتا ہوں؟ سفیان نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے بیٹا، تم شوہر ہو، کرن کے محرم ہو، اچھا ہے تم جا کے کھانا دو گے۔ وہ اپنے باپ کو یاد کر کے بہت زیادہ اداس ہے۔ دونوں باپ بیٹی میں بہت زیادہ محبت تھی، ایک پل کے لیے ایک دوسرے سے دور نہیں چاہتے تھے، ان کا گزارا نہیں تھا۔ اب تو انہوں نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں اداس ہے، اب کھانا نکالتے میں لے کر جاتا ہوں۔ سفیان نے دروازہ نوک کیا، کرن نے کوئی جواب نہیں دیا تو سفیان دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ کرن بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی، کانوں میں ہینڈ فری لگے ہوئے تھے، چہرے پر عجیب رنگ آ جا رہے تھے، اداسی کے، دکھ کے، اضطراب کے۔ یقیناً وہ کوئی سیڈ سانگ سن رہی تھی۔ سفیان کے آنے کا بھی سے پتہ نہ چلا۔ سفیان آ کے ٹیبل پر کھانا رکھا اور کرن کے قریب آ کر اس کے کانوں سے ہینڈ فری نکالی تھی۔ کرن ڈر کے مارے اچھل پڑی تھی۔ آپ کیا بدتمیزی ہے، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ آپ بنا اجازت میرے روم میں کیسے آئے؟ کرن کے سلکی بال اس کے کندھے سے کچھ نیچے آتے ہوئے جو اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ میں نے دروازہ نوک کیا تھا، تمہارے کانوں میں جب ہینڈ فری لگی تھی تو تمہیں کیا سنائی دے گا؟ رہی بات اجازت کی تو اب اتنا حق میرے پاس حاصل ہے، میں جب چاہے تمہارے روم میں آ سکتا ہوں، آخر کو تم میرے نکاح میں ہو۔ سفیان بیڈ پر دراز ہو کر لیٹنے لگا تھا۔ کمرہ اچھا سیٹ کیا ہے تم نے۔ سائڈ سے کرن کی تصویر جو فریم ہو کر پڑی تھی اٹھا کر دیکھنے لگا، جس میں کرن اپنے بابا کو کیک کھلا رہی تھی۔ اتنی خوش لگ رہی تھی، اس کے ڈمپل نمایاں ہو رہے تھے، اتنا خوش سفیان نے کرن کو کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا تصویر میں لگ رہی تھی۔ کرن نے تصویر چھین لی سفیان کے ہاتھ سے۔ اٹھو اب جاؤ باہر۔ کرن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے دھکے دے کر اپنے کمرے سے باہر نکال دے۔ سفیان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اچھا میں جاتا ہوں، پہلے تم کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے، جانتا ہوں میں تم کتنی پیٹو ہو، کہتی ہو بھوک نہیں ہے، پھر جا کر کھانا بنانے لگ جاتی ہو۔ فی الحال میں گھر میں کچھ نہیں ہے، بھوکی مروں گی تو مرو گی، کھاؤ جلدی سے پھر میں جاؤں گا۔ سفیان ایک چیز اٹھا کر دیکھ رہا تھا، کرن کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جو ہی سفیان کے ہاتھ اس کی ڈائری تک کہ کرن نے تیزی سے آگے بڑھ کر ڈائری اٹھا لی اور جس تیزی سے اٹھی اسے تیزی سے واپس بھاگنا چاہتی تھی۔ سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، کرن اس کے سینے سے آ لگی۔ نظر اٹھا کر سفیان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب خمار تھا۔ کرن ڈر گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، کرن کے آنسو بہہ کر گالوں پر لڑکے تھے۔ سفیان نے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے، اس کے گال پر ہاتھ پھیرتا رہا تھا۔ کرن کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ سفیان اس کے کان کے قریب اتنا بولا، میں جا رہا ہوں، کھانا کھا لینا، کہہ کر تیزی سے باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ کرن کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، اس نے بھاگ کر دروازے پر کنڈی لگا دی۔ بے شرم جاہل انسان! ادھر سفیان باہر لان میں آ کر ٹہلنے لگا تھا۔ اس نے خود پر ضبط کیا اور کمرے سے باہر بھاگا تھا، کہیں کمزور نہ پڑ جاتا۔ دل میں عہد کرنے لگا کہ اب میں کرن کے کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ صبح سفیان کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، سب پہلے ہی جاگ رہے تھے۔ اس کی نظر کرن پر پڑی جو اسے نظر انداز کر کے تصویروں کے البم کھولے دادا جان کو دکھا رہی تھی۔ صوفی آج دیر سے جاگے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دادا جان نے پوچھا تھا۔ بس سر میں درد تھا، نیند نہیں آ رہی تھی دادا جان۔ کرن جاؤ سفیان کے لیے چائے ناشتہ لگاؤ، عظمیٰ نے کہا تھا۔ امین ناشتہ پڑا ہے کچن میں، خود کھا لیں گے، کرن کے روکھے جواب پر جہاں دادا جان کو برا لگا تھا وہاں عظمیٰ بھی اپنی جگہ پر سے شرمندہ ہوئی تھی۔ کرن بڑی بات ہے بیٹا، شوہر ہے تمہارا، جاؤ ناشتہ گرم کر کے دو، دادا جان نے کرن کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کرن پیر پر رکھتی ہوئی کچن میں آئی تھی، اس کے پیچھے سفیان آیا۔ کرن نے ٹھنڈا ناشتہ اس کے سامنے رکھ دیا جو سفیان چپ چاپ کھانے لگا تھا۔ چائے بھی ٹھنڈی رکھتی تھی، ٹھنڈی چائے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ سفیان چائے پینے لگا تھا، کرن کچن سے باہر چلی گئی۔ کرن نے اپنے سارے دوستوں کو میسج کر دیا تھا کہ میں حیدرآباد آ گئی ہوں، اس لیے آج شام اس کے دوست آ رہے تھے۔ امی اور کرن تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ سفیان کچن میں آ کر بیٹھ گیا، جہاں چھوٹا سا گول ٹیبل پڑا ہوا تھا اور جس کے گرد 3 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کچن کافی کشادہ تھا اور ہوا دار تھا، کچن کی کھڑکی کے باہر لان کی طرف کھلتی تھی۔ بیٹا چائے پیو گے؟ عظمیٰ نے کباب بنا کر فریزر میں رکھتے ہوئے پوچھا تھا، پھر سفیان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں چاچی، سچ میں بہت دل کر رہا ہے چائے کے لیے، تو آپ کو میری محبت پتہ ہے نا؟ سفیان بہت خوشگوار موڈ میں تھا، شاید موسم کا اثر تھا، آج موسم بہت اچھا تھا۔ چائے کی تو کرن بھی دیوانی ہے، چاہے تم دونوں کی پسند ایک جیسی ہے۔ عظمیٰ نے چائے بنا کر سفیان کے سامنے رکھی تھی۔ شکریہ، کرن بہت مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ سفیان باہر لان میں آ کر چائے پینے لگا۔ سفیان نے دیکھا کرن بھاگتی ہوئی آئی، گیٹ کھولا، جہاں 3-4 لڑکیاں نظر آئی تھیں، ان سے گلے مل رہی تھی۔ غالباً نے کرن کو میسج کیا ہوگا گیٹ کھولنے کا، سفیان نے دل میں سوچا۔ کرن یہ ہینڈسم سا لڑکا کون ہے؟ اس کی ایک دوست نے چاہتے ہوئے پوچھا تھا۔ کزن ہے میرا، کرن کی آواز سفیان کے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ صرف کزن ہے؟ سفیان نے ہلکی آواز میں کہا۔ خالی کپ کچن کی کھڑکی میں رکھ دیا جو لان کی طرف کھلتا تھا۔ میں بھی اب باہر چلا جاؤں، محترمہ کی دوستیں آئی ہیں۔ دادا جان بھی اپنی وظائف میں لگے ہوئے تھے۔ سفیان رات کو دیر سے واپس آیا تھا، اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھے۔ عظمیٰ اور کرن ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ بیٹا کہاں گئے تھے، اتنی دیر لگا دی؟ عظمیٰ نے آتے ہی سے پوچھا تھا۔
عظمیٰ کی سفیان سے بہت زیادہ بنتی تھی۔ ایسے ہی چاچی باہر نکل گیا تھا، اپنے لیے کچھ شاپنگ بھی کرنی تھی۔ یہ آپ کے لیے ہے، مجھے لیڈیز کی شاپنگ کا اتنا کوئی تجربہ تو نہیں ہے، آپ کو جانے کیسا لگے۔ عظمیٰ کی طرف ایک شوپر بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ کرن سب سے زیادہ تعلق بنی بیٹھی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہے، ایک نفیس سا گرے کلر کا جوڑا تھا۔ بیٹا کیوں تکلف کیا، بیٹا بھی بولتی ہیں اور تکلف بھی کرتی ہیں۔ سفیان کی بات پر کرن کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ بیٹا فلمی ڈائلاگ کیسے مارا ہے، انڈین فلمیں دیکھتا ہوگا۔ سفیان نے ایک شاپر چاچی کو دیا تھا اور کرن کی طرف اشارہ کیا۔ کرن کے لیے ہے۔ عظمیٰ ہنسی تھی اور سفیان کو اشارہ دیا کہ خود دو کرن کو۔ سفیان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی اور کہا آپ دے دو کرن، یہ سفیان تمہارے لیے لایا ہے، کھول کے دیکھو۔ عظمیٰ نے کرن کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کرن روڈ ہو کے بولی تھی۔ کرن یہ کیا طریقہ ہے، سفیان کتنے پیار سے لایا ہے۔ انہوں نے خود کھولا تو ایک بلیک کلر کا بہت خوبصورت شال تھی جس پر کلرفل کڑھائی کی ہوئی تھی۔ دیکھو کرن کتنا پیارا ہے یہ شال۔ کرن نے ایک آنکھ دیکھا تھا، میرے پاس ہے شال پہلے سے ہی۔ عظمیٰ بہت شرمندہ ہوئی کرن کی باتوں سے۔ سفیان نے عظمیٰ کی شرمندگی مٹانے کے لیے مذاق میں کہا تھا، ہاں ایک ہی شال ہے، ہر وقت پہنے رکھتی ہو، اس میں بور نہیں ہوتی۔ کرن ٹی وی کا ریموٹ صوفے پر رکھ کر بولی، میری مرضی میں جو کچھ مرضی پہنو، آپ ہوتے کون ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میرے معاملے میں نہ پڑو۔ کرن عظمیٰ آواز دیتی رہ گئی تھی پر کرن بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سفیان بیٹا معاف کرنا، ایسی بدتمیز تو نہیں تھی، جانے سے کیا ہو گیا ہے، اس کی میں خبر لیتی ہوں۔ نہیں چاچی آپ پریشان نہ ہوں، میں منا لوں گا اسے۔ برا تو سفیان کو بھی بہت لگا تھا پر چاچی کی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا تھا۔ سفیان چاچی کے پاس جا رہا تھا، دادا جان نے کسی کام سے بھیجا تھا، اندر جا رہا تھا کہ چاچی اور کرن کی آواز سے وہی رک گیا تھا۔ کرن تم حد سے زیادہ بدتمیز ہو گئی، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، شوہر ہے تمہارا، کتنے پیار سے تمہارے لیے گفٹ لایا ہے، ایسے کوئی کرتا ہے۔ چاچی کی آواز سے لگ رہا تھا وہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ کرن ہنوز ویسے ہی بیٹھی تھی، کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کرن جواب دو تم سے بات کر رہی ہوں، آئندہ اگر تم نے سفیان سے اس لہجے میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سفیان کو شاباش ہے جو تمہارے یہ نخرے برداشت کر رہا ہے، اور کوئی اور ہوتا تو 3 لفظ دے کر طلاق دے کر روانہ کرتا۔ اچھا ہے نا، دے دے 3 لفظ، میں بھی یہی چاہتی ہوں، نہیں رہ سکتی اس شخص کے ساتھ، مجھے نہیں پسند۔ کرن پسند نہیں تھا تو پھر شادی کیوں کی، عظمیٰ چیخی تھی، جذباتی ہو گئی تھی یہ سن کر کہ ابو کی آخری خواہش ہے کہ میں سفیان سے شادی کروں۔ سفیان غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت کے لیے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ ایسا کیا کام آ گیا صوفی جو تم یوں اچانک گاؤں جا رہے ہو؟ دادا جان نے سفیان کے گاؤں جانے کا سن کر پریشان ہوئے تھے۔ بس دادا جان کام آ گیا ہے، ایک آپ کو بتایا تھا نا میرے دوست رحمان کام کرتا ہے، ایک بہت بڑی بیرونی ملک کی کمپنی ہے، کب سے وہ مجھے بلا رہا تھا، سوچا ایک بار دیکھ آؤں۔ گاؤں جا کر کچھ دن بعد وہاں سے سیدھا لاہور جاؤں گا۔ ایسی بات ہے تو بیٹا ہم بھی چلتے ہیں سب۔ نہیں دادا جان، آپ لوگ ایک ماہ کے لیے آئے ہیں تو ابھی تو صرف 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں، میں وہاں سے بھیج دوں گا اسامہ کو، آپ فکر نہ کریں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، پیکنگ بھی کرنی ہے۔ عظمیٰ بہت اداس تھی سفیان کے جانے کا سن کر، جبکہ کرن بہت زیادہ خوش تھی کہ 15 دن تو سکون سے گزر جائیں گے۔ کرن میرا تم سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، پر جاؤ سفیان کے کمرے میں اس کی مدد کرو پیکنگ میں۔ کرن نے سوچا سفیان تو ویسے ہی جا رہا ہے، امی کو بھی راضی کر لوں گی، کل سے مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ اچھا جا رہی ہوں، پلیز آپ ناراض تو نہ ہو مجھے، میری پیاری امی۔ کرن ماں کے گلے لگ گئی تھی۔ کرن امی کے کہنے پر آ تو گئی تھی پر دروازے پر کھڑی رہی، اندر جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ ہمت کر کے دروازہ نوک کیا تھا، آ جائیں سفیان نے آواز دی تھی۔ دروازہ آرام سے کھولا، سفیان نے دیکھا کرن ہے، اس نے رخ موڑ لیا تھا اور اپنے کام میں لگ گیا، مختلف چیزیں بیگ میں ٹھوستا جا رہا تھا۔ امی نے کہا میں آپ کی مدد کر دوں پیکنگ میں۔ کرن نے بیگ کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ سفیان نے جھٹکے سے بیگ کا سر دوسری طرف کر لیا۔ کرن حیرت سے سفیان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا، تم نے پہلے ہی بہت کر لیا ہے، چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ سفیان کو غصے میں دیکھ اس کی باتیں سن کر وہ حیران ہو گئی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے کام کرنے کا، وہ تو امی کی وجہ سے آئی تھی، اور ایسا کیا کر دیا میں نے جو مجھ پر یوں غصہ کر رہے ہیں آپ؟ سفیان کرن کے قریب آیا، میں نے تمہیں پہلے ہی دن میں کہہ دیا تھا کہ اگر انکار کرنا ہے تو پہلے ہی انکار کر دو، نکاح کے بعد میں کوئی بات نہیں سنوں گا، اس وقت کیوں انکار نہیں کیا، اور اب طلاق کی باتیں کر رہی ہو، مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے شادی اور طلاق کو؟ سفیان کی آنکھیں شعلہ اگل رہی تھی، کرن کو خوف آیا اس کی آنکھوں سے۔ کرن سمجھ گئی تھی کہ کل والی باتیں سفیان نے سن لی ہیں۔ کیسے سنگ دل ہو تم، سنا ہے نکاح میں طاقت ہوتی ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، تم جیسی پتھر دل انسان محبت کے لائق ہی نہیں ہے، میں ہی پاگل تھا جو ایک پاک رشتے میں بندھ کر تم جیسے سنگ دل سے محبت کرنے لگا۔ سفیان کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ کر کرن کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اب دیکھ کیا رہی ہو، چلی جاؤ، تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا، ابھی دادا جان یہ صدمہ نہیں سہ پائیں گے جب تک وہ زندہ ہیں، تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا تمہیں۔ کرن کے آنسو بہنے لگے تھے، اس سے کبھی کسی نے اتنے غصے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئی، اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیوں رو رہی ہے، شاید اسے امید نہیں تھی کہ سفیان اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے گا۔ سفیان چلا گیا تھا، کرن خوش رہنے کی بہت کوشش کر رہی تھی پر اس کا دل بھی نہیں لگ رہا تھا، اسے رہ کے سفیان کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ 15 دن بھی گزر گئے، گاؤں جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، سفیان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، پر اب یہاں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ دادا جان بھی بیچارے بور ہو رہے تھے، صرف میری وجہ سے یہاں رہ رہے تھے۔
پہنچ کر وہ سر درد کا بہانہ بنا کر کمرے سے سارا دن نہیں نکلی تھی۔ کیا ہے زوبی؟ میرے سر میں درد ہے یار، سونے تو کرن کمر منہ تک لے جا رہی تھی جسے زوبی نے کھینچ رہی تھی۔ کوئی سر درد نہیں ہے، ایک مہینے میں یہاں بور ہوتی رہی تو وہاں مزے کرتی رہی، اب اٹھ جاؤ شرافت سے۔ چلو میں اٹھ رہی ہوں تو میرے لیے چائے بنا لاؤ۔ ہاں چائے کیا، پکوڑے بھی کھلاؤں گی، بس اٹھ جاؤ۔ کرن فریش ہو کر آئی تو زوبی اسے لیے لون میں آ گئے تھے جہاں چائے پکوڑے سے لطف اندوز سب ہو رہے تھے۔ کرن گیٹ کھولا، وہاں سے سفیان اندر آتا ہوا دکھائی دیا تھا، کسی سے فون پر بات کرتا آ رہا تھا۔ بلو جینس کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، بلیک اسٹائلش جیکٹ پہنے، ہلکے شیو کے ساتھ بہت وجیحا لگ رہا تھا۔ شاید بہت دنوں بعد دیکھا تھا تو کرن کو ایسا لگا۔ جاتے جاتے ایک نظر دیکھا کرن کی طرف، پھر فون پر بات کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ واپسی پر ایک بیگ اپنی گاڑی میں ڈال کر لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ کرن کا ایک دم سارے منظر سے دل اٹھ گیا تھا اور اندر کی جانب چلی گئی، سوچنے لگی کہ اس ایک نظر میں کیا تھا جو میرے دل کی ایک بیٹ میں سوئی تھی۔ اس ایک نظر میں شکایت، شکوے، دکھ، دل کا ٹوٹنا کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بھاگ رہا ہے، میری وجہ سے چلا گیا۔ اپنے ایک کمرے کے فلیٹ کے ٹیرس پر کھڑا وہ سگریٹ پی رہا تھا اور باہر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا، پر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اسے گاؤں سے گئے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ سگریٹ ختم کر کے پاؤں کے نیچے کر کے مس رہا تھا اور چائے کا مگ اٹھایا تھا۔ چائے پیتے ہوئے بہت سی باتیں یاد آئی تھیں، کبھی وہ کرن کے لیے چائے بنا رہا تو کبھی کرن اس کے لیے چائے میں نمک ڈال رہی، کبھی خراب موڈ کے ساتھ چائے بنا رہی تھی۔ جو ہی کرن کا وہ خراب موڈ بنانا اسے یاد آیا، ایک زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں پر احاطہ کیے ہوئی تھی۔ وہ اب دن میں سوچتا جا رہا تھا، کہ بلکہ ہر روز سوچتا تھا، رہ کے اسے کرن کی باتیں یاد آ رہی تھی جب وہ طلاق کی بات کر رہی تھی۔ سفیان کو لگا اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو کسی نے۔ ہر روز یہ بات سوچتے ہوئے اس کی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ کرن اسے پسند تو شروع سے ہی تھی، پر اسے احساس تھا کہ کرن اسے پسند نہیں کرتی، اس لیے وہ خود کو روکے رکھتا تھا۔ لیکن جب نکاح ہوا تو اس کا اپنے دل پر اختیار نہیں رہا اور وہ پسندیدگی محبت میں بدلتی ہوئی زیادہ دیر نہیں لگا تھا۔ آ جاؤ یار، کھانا لے آیا ہوں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ رحمان کی آواز پر خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آیا تھا۔ رحمان اکثر اس سے پوچھتا، کیا بات ہے، پریشان رہتے ہو؟ پر سفیان کی ایک عادت تھی، وہ اپنی گھر کی پرسنل باتیں دوستوں سے شیئر کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ کرن بھی چپ چاپ رہتی۔ گھر میں زوبی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ زوبی سے اب کام کاج نہیں کروایا جاتا تھا۔ گاؤں کی رسم کے مطابق وہ 1 مہینہ پہلے ہی بس اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی اور گھر کے لوگوں کے علاوہ وہ اپنا چہرہ کسی کو بھی نہیں دکھا سکتی تھی۔ ان کے گاؤں میں دلہن کا چہرہ کسی کو دکھایا نہیں جاتا تھا۔ ان کے ہاں کہا جاتا تھا کہ دلہن اپنا چہرہ کسی کو نہ دکھائے، اسے پورے اپنا حسن دے جاتی ہیں، سب سے پہلے دولہا دیکھے۔ اس لیے کرن نے ساری ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی تھی۔ حاجرہ بی بی بھی بہت زیادہ خوش تھی کرن سے، وہ سب کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ عصمت، تم نے بہت اچھی پرورش کی ہے اپنی بیٹی کی۔ جب حاجرہ نے ایسا کہا تو عصمت بہت خوش ہوئی، اور کرن کی ساس اس سے اب بہت محبت کرنے لگی تھی، اس لیے وہ مطمئن رہنے لگی تھی۔ سفیان بھی آج شام کو آ گیا تھا، 1 ماہ کی چھٹی کر کے آ رہا ہے۔ یہ سن کر ہی کرن کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ سارا کام ختم کر کے شام کو فریش ہو کر بلیک فراک پاجامہ پہنا ہوا تھا، ساتھ بلیک شال جو سفیان لایا تھا وہ اوڑھ لیا تھا کہ شاید سفیان اس شال کو دیکھ کر اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ کرن کو عجیب ڈر بھی لگ رہا تھا سفیان سے۔ کرن کچن میں تھی جب سفیان کو گاڑی سے اترتا دیکھا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے کرن کا دل تیز سے دھڑکا تھا، اسے خوشی بھی ہو رہی تھی پر ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ کرن نے دیکھا آج اسے بھی بلیک شلوار قمیص پہنی تھی، یہ اتفاق تھا، پر کرن سمجھ گئی تھی آج یہ بات نوٹ کرنے والا تھا کہ دونوں کا بلیک ڈریس ہے۔ اف کرن بیٹا، چائے بنا لی ہے؟ صوفی آتے ہی چائے مانگتا ہے، حاجرہ نے پوچھا تھا۔ جی چاچی بنا لی ہے۔ اچھا تو پھر لے آؤ نا۔ اف اتنا تو میرے ہاتھ اپنے ایگزام دیتے ہوئے بھی نہیں کانپتے جتنا آج کانپ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے اور وہ مہمانوں کے سامنے چائے لے جاتے ہوئے اس کی حالت ہی ایسی ہوتی ہے جو آج اپنے شوہر کو چائے پیش کرتے ہوئے میری حالت ہو رہی ہے۔ یا اللہ مجھے ہمت دے۔ کرن ٹرے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی کہ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ نظر نہ آئے۔ آرام سے چائے سفیان کے سامنے رکھی تھی۔ السلام علیکم۔ کرن کے سلام کرنے پر سفیان ایک نظر کرن کو دیکھا، وعلیکم السلام کہہ کر کوئی نوٹ نہ کرے جلدی میں بات بدل گیا تھا۔ امی زوبی کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے بیٹا۔ اچھا میں زوبی سے مل کر آتا ہوں۔ سفیان نشرت میں کھڑا ہوا تھا۔ بیٹا چائے تو پی لو امی، ابھی راستے میں پی کر آیا ہوں، ابھی طلب نہیں ہے۔ سفیان اٹھ کر جانے لگا تھا۔ کرن چائے واپس کچن میں لے آئی تھی، اس کے آنسو بہنے لگے تھے جنہیں جلدی سے صاف کیا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور چائے سنک میں گرا دی تھی۔ مطلب سفیان صاحب کو اب میرے ہاتھ کی چائے بھی پسند نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی میں خاک جگہ دے گا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سب یہاں سے چلی جائے، کمرہ بند کر کے چھپ کر بیٹھ جائے، پر ہر 2 منٹ بعد اس کے نام کی پکار گونجتی تھی، کبھی دادا جان، کبھی چچی، کبھی چاچا، امی، اسامہ، علی، سب کو اس سے کوئی نہ کوئی کام ہوتا تھا۔ نوکر چاکر بھی بہت تھی پر کچن کا کام عورتیں خود ہی کرتی تھیں۔
کرن اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ پیچھے سے اسامہ بولا تھا، واہ بھائی واہ، دونوں بلیک ڈریس میں، یہ اتفاق ہے یہاں طے شدہ تھا کہ دونوں ایک کلر کا ڈریس پہنیں گے۔ اسامہ نے ہنس کر کہا تھا، چلو میں تم دونوں کی تصویر نکالوں۔ اسامہ نے جیب سے موبائل نکالا، کرن جلدی سے برتن اٹھا کر جانے لگی۔ رکو کرن، بھاگ کہاں رہی ہو؟ اسامہ نے آواز دی تھی۔ مجھے بہت کام ہے، کرن نے پلٹ کر نہیں کہا تھا، پر سفیان نے اسے دور تک جاتے دیکھ اسے بھی بلیک کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، اور حیرت سفیان کو ہوئی کہ کرن وہی شال اوڑھی ہوئی تھی۔ سفیان کے دل میں ایک امید جاگی تھی، پھر خود ہی جھٹک دیا، ضرور چاچی نے زبردستی پہنا دیا ہوگا۔ کرن برتن رکھ کر بڑبڑانے لگی، جو میرے ہاتھ کی چائے پینا گوارا نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ تصویر کیا بنوائے گا؟ کرن روز رات کو کھانے کے بعد 1 گھنٹہ واک کرتی تھی لان میں، اب بھی وہ ہینڈ فری کے کانوں میں ڈالے واک کر رہی تھی اور اپنا ذہن بٹانا چاہتی تھی۔ سردی اب اتنی نہیں تھی، پر راتیں اب بھی زیادہ ٹھنڈی تھی۔ ادھر سفیان لائٹ آف کر کے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا، یہ باز آنے والی نہیں ہے، سردی میں بھی واک کرے گی۔ اسے آئے ہوئے تیسرا دن تھا، اس دن کے سلام کے بعد ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سفیان سوچ رہا تھا کتنی تبدیلی آئی تھی اس 1 مہینے میں، ہر کسی کی زبان پر کرن کرن تھا، اور وہ بغیر ماتھے پر کوئی شکن لائے سب کام کرتی تھی، ساتھ ساتھ سب کے ساتھ وقت بھی گزارتی تھی۔ دادا جان کی دوائیاں، ان کا پرہیزی کھانا سب وقت پر دیتی، اس کو سب کا احساس تھا سوائے ایک میرے۔ سفیان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کرن، میں چاہ کر بھی تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، تم بھلے مجھے خود غرض سمجھ لو، اگر ہمارا نکاح نہیں ہوا ہوتا تو میں چپ رہتا، پر اب طلاق کے حق میں ہرگز نہیں ہوں۔ کرن کو اندر جاتا دیکھ کر سفیان بھی کھڑکی بند کرنے لگا تھا۔ صبح بیٹا، کرن کو اپنے ساتھ لے جاؤ، شاپنگ کروانے کے لیے کم دن رہ گئے ہیں شادی میں۔ اس نے کوئی شاپنگ بھی نہیں کی، ایک تو سارا دن کام میں لگی رہتی ہے، آرام بھی نہیں کرتی، اب تم آئے ہو تو اسے ساتھ لے جاؤ شہر۔ کرن، تیار رہنا، کل جانا ہے سوپری کے ساتھ۔ کرن جو چچا کو دودھ دینے کے لیے کمرے میں آئی تھی، وہاں چچا اور چاچی کے ساتھ پہلے سے ہی سفیان بیٹھا تھا۔ کرن دودھ دے کر جا رہی تھی کہ چاچی نے ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا، بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ جا، سفیان بھی بیٹھا ہے۔ پھر شاپنگ کی بات آئی، چاچی میرے پاس بہت سارے ڈریس پڑے ہیں، وہی پہن لوں گی۔ کیوں بھائی، ہماری بیٹی کیوں پرانے کپڑے پہنے گی؟ سفیان، کل کرن کو لے کر جانا، جو سے اچھا لگے وہ دلا دینا۔ سفیان نے سر ہلا دیا، بس جو بیٹھا تھا فرمانبردار بچہ بن کے۔ کرن کو غصہ آ رہا تھا اس کی فرمانبرداری پر۔ صبح سب اٹھے تو دادا جان نے کرن کو پکارا، ابا جی کرن کی طبیعت ٹھیک نہیں، بخار تھا ساری رات، ابھی جا کے سوئی ہے۔ ارے کیا ہوا؟ کل تو بالکل ٹھیک تھی، جاگ جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ شاپنگ پہ جانے کے بہانے ہیں، کل تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ سفیان ناشتہ کرتا جا رہا تھا، دل من ہی من میں بولتا جا رہا تھا۔ پھر دادا جان کے بہت قریبی دوست کے بھائی فوت ہو گئے تو گھر کے سب آدمی جنازے میں شامل ہونے کے چلے گئے تھے، اور حاجرہ آسیہ بھی گئے تھے تعزیت کے لیے۔ عظمیٰ گھر میں رک گئی تھی زوبی اور کرن کے ساتھ۔ عظمیٰ 1-2 بار گئی تھی، کرن سو رہی تھی، پھر اس نے بھی کرن کو جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ ساری رات جاگتی رہی تھی۔ عظمیٰ نے کھانا بنایا، پھر زوبی کو کھانا دیا، دیر تک زوبی کے ساتھ بیٹھی رہی، اتنے میں بیل بجی، سب واپس آ گئے تھے، رات ہو گئی تھی۔ انہیں آتے آتے عظمیٰ سب کو کھانا دینے لگی تھی۔ عظمیٰ، کرن کی طبیعت کیسی ہے؟ دادا جان نے پوچھا۔ ابا جی سو رہی ہے، چاچی اب تک سو رہی ہے؟ سفیان نے ایک دم پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، ساری رات جاگتی رہی تھی، میں نے بھی اب نہیں جگایا، آرام کرے، کچھ کھایا پیا ہے؟ سفیان نے پھر سے سوال کیا۔ اسے پریشانی ہونے لگی تھی اچانک کہ اتنے گھنٹے سے سو رہی ہے کچھ کھائے پیے بغیر۔ نہیں بیٹا، عظمیٰ نے دیکھا سفیان ایک دم کرسی پیچھے سرکا کر اٹھا، تیز تیز چلتا ہوا کرن کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ سفیان نے کمرے میں قدم رکھا، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے لائٹ آن کی، بھاگتا ہوا کرن کے پاس آیا۔ کرن سفیان نے 2-3 بار پکارا، کرن نے جواب نہیں دیا تھا۔ سفیان نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا جو اتنا تپ رہا تھا، سفیان کو محسوس ہوا اس کا ہاتھ جل گیا ہو۔ کرن وہ پھر سے اس کے گال تک دبانے لگا تھا، پر کرن سو نہیں رہی تھی، بے ہوش تھی۔ سفیان نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں چاچی پریشان سی کھڑی تھی۔ چاچی، اسامہ کو کہیں، جلدی گاڑی نکالیں، میں کرن کو لاتا ہوں۔ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ سفیان کرن کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے لگا، چاچی بھی ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ باقی سب کو جانے سے اسامہ نے روک لیا تھا۔ اسامہ، گاڑی میں چلاؤں گا، سفیان اس سے چابی لیتے ہوئے بولا تھا، اور اتنی تیز گاڑی چلانے لگا کہ اسامہ نے 2-3 بار کہا، بھائی دھیان سے گاڑی آرام سے چلائیں، پر سفیان اتنا پریشان تھا کہ کسی کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس پہنچے، جلدی سے اسے اندر لے گئے۔ چاچی، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ سو رہی ہے کہ بے ہوش ہے؟ آپ نے اس کا بخار بھی چیک نہیں کیا؟ ایک تو اتنا بخار ہے، اوپر سے کچھ کھایا پیا نہیں، بے ہوش پڑی تھی۔ اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی مجھے بھی خیال نہیں ہے، مجھے لگا معمولی سا بخار ہے۔ سفیان پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ عظمیٰ روئے جا رہی تھی، بیٹا مجھے پتہ نہیں چلا، بس کر دو سفیان، وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، اوپر سے تم انہیں اور پریشان کر رہے ہو۔ سفیان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، چپ ہو گیا۔ ڈاکٹر باہر آیا، ڈاکٹر ان کے ساتھ کون ہے؟ سفیان آگے بڑھا تھا، میں آپ کو کون ہے؟ مریض کے، میں شوہر اس کا۔ ڈاکٹر، کرن کیسی ہے؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ سفیان نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ خطرے کی بات تو تھی، اتنا زیادہ بخار چڑھ گیا تھا مریضہ کو، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، ان کے دماغ میں بخار چڑھ جاتا تو۔ یہ بھی شکر ہے کہ صحیح وقت پر لائے ہیں آپ، ان کا بی پی بھی بہت زیادہ لو ہو گیا تھا، اس لیے بے ہوش ہو گیا، اب کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، پریشان مت ہو۔ سفیان اندر گیا، کرن سو رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، چہرے پر بالکل زردی چھائی ہوئی تھی، جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ سفیان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کرن کو ہوش تو آ گیا تھا، پر دوائیوں کے زہر سے سو رہی تھی۔ چاچی بھی ساری رات جاگتی رہی۔ اسامہ اور سفیان کا مسلسل فون بج رہا تھا، دادا، فیاض، ریاض سب
صاحب کبھی زوبی، سفیان اور ساما نے ان کو آنے سے منع کر دیا تھا، کرن کی خیریت بتا دی تھی، اور پھر بھی سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ سفیان کرن کو ہی دیکھ رہا تھا، مسلسل چہل پہل کوریڈور میں کر رہا تھا۔ اب اندر روم میں آیا تو بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب سوچ رہا تھا، خود کو مسلسل کوس رہا تھا کہ کتنی لاپرواہی اس نے برتی تھی۔ بی پی اس کا خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا۔ سفیان نے دیکھا، کرن نے نیند میں پکارا، امی امی۔ سفیان اور عظمیٰ کرن کے قریب آئے تھے۔ کرن آنکھیں کھولا، اس نے دونوں کو دیکھا، اس نے بیٹھنا چاہا پر عظمیٰ نے روک دیا تھا۔ لیٹی رہو، اب کیسی طبیعت ہے؟ عظمیٰ نے اس کے ماتھے سے بال ہٹا کر بوسہ دیا تھا۔ کرن کا سر اپنے گود میں رکھا تھا۔ ٹھیک امی، پانی پلا دیں؟ کرن کو بہت زیادہ پیاس محسوس ہوئی تھی۔ سفیان ایک دم اٹھا، کرن کی طرف پانی بڑھایا جسے کرن نے چپ چاپ پی لیا تھا۔ 2 گھونٹ پی کر واپس کر دیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ سفیان نے فکرمندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، کرن نے جھکے سر کے ساتھ ہی جواب دیا۔ اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وقت ڈاکٹر راؤنڈ پر آئی تھی۔ کرن کا فائل چیک کیا، نرس نے بی پی چیک کیا جو ابھی بھی تھوڑا لو تھا۔ آپ کی وائف اب ٹھیک ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو انہیں گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ ابھی بھی ان کا بی پی تھوڑا لو ہے، پہلے انہیں کچھ کھلائیں تاکہ ان کے جسم میں طاقت آئے۔ مسکرا کر ڈاکٹر نے سفیان سے کہا تھا، ڈاکٹر شام تک ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں، جب تک میری وائف کا بی پی بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ گاؤں سے ہاسپٹل دور ہے، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ سفیان بات کرتا اور ڈاکٹر کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ کرن کو تو حیرت کے سمندر میں چھوڑ گیا تھا جو سفیان کو میری وائف کہتے ہوئے سن کر ایک دم اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا سفیان کے منہ سے ایسا سن کر۔ وہ اپنے لیے فکر دیکھ کر کرن ایک دم اپنی بیماری بھول گئی تھی۔ اسے لگا اس کے جسم میں توانائی آ گئی ہو۔ سوچوں کا ہی نتیجہ تھا جو کرن کو نہ نیند آتی تھی نہ ہی بھوک لگتی تھی۔ سارا دن سفیان کے بارے میں سوچتی رہتی، پریشان رہتی، اس کے رویے سے ڈرتی، ایسے بیمار پڑی تھی۔ شام تک وہ ہاسپٹل میں رہی۔ سفیان بار بار اس کی طبیعت کا پوچھتا، بخار چیک کرتا۔ جب اس کا بی پی نارمل ہوا تو وہ اسے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر سب کرن کے ارد گرد جمع ہوئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ کچھ دن کرن کو ہلکا بخار رہا، پھر ٹھیک ہوگی، پر کمزوری تھوڑی بہت اور ابھی بھی تھی۔ کرن جھولے میں بیٹھی تھی، ہر سو چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ گاؤں سے اسے بہت انسیت ہو گئی تھی۔ یہاں کے سادہ لوگ، یہاں کی سرسبز زمین، کھیت اور پیڑ بھی اتنے خوبصورت ہوتے تھے کہ کرن جب زوبی عروا سب کے ساتھ گھومنے گئی تھی تو حیران رہ گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بال اڑا رہے تھے، لون میں لگے رات کی رانی کی خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ کرن بھی بار وہ خوشبو اپنے اندر اتارتی تھی۔ سفیان کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ کھڑکی سے کرن کو باہر بیٹھا دیکھا تھا۔ یہ لڑکی نہیں سدھرے گی، کتنی بار اسے کہا کہ رات کو باہر مت بیٹھا کرو، پھر بھی بیٹھ جاتی ہے۔ لاؤنج کا دروازہ کھولا، سفیان چائے کے 2 مگ اٹھاتا ہوا جھولے کے قریب آیا تھا۔ ایک مگ کرن کی طرف بڑھایا۔ شکریہ، ویسے آپ بدلہ تو نہیں لے رہے؟ کرن نے پوچھا تھا۔ کیسا بدلہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ جو میں نے آپ کی چائے میں نمک ڈالا تھا، کہیں آپ نے بھی تو نہیں ملا دیا؟ معصوم سی شکل بنا کر کہا گیا۔ پی کر دیکھو، ویسے تم باز نہیں آؤ گی، کتنی بار منع کیا، اس ٹائم میں باہر مت نکلا کرو، بھوت ہوتے ہیں۔ سفیان کو شرارت سوچی تھی۔ کرن نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا۔ سچ میں بھوت ہیں؟ ہاں، اس پیڑ میں بھوت ہیں۔ سفیان نے پیپل کے پیڑ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کرن چائے لے کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سفیان کا قہقہ گونجا تھا۔ زوبی کی مہندی تھی آج۔ سفیان صبح سے کام میں مگن تھا۔ پھوپھو بھی آئی ہوئی تھی۔ سفیان کچن میں گیا تو ہمدان کرن کے ساتھ کھڑا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ سفیان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہوا تھا ہمدان کو دیکھ کر۔ امی کہاں ہیں؟ سفیان نے خراب موڈ کے ساتھ پوچھا تھا۔ زوبی کے کمرے میں گئے ہیں، کوئی کام تھا؟ امی کو کہا تھا کہ میرے کپڑے استری کروائیں، نہیں کروائے، اب میں کیا پہنوں گا؟ مہمان آنے والے ہیں۔ سفیان خاصا برہم ہو رہا تھا۔ میں کر دیتی ہوں استری۔ کون سے کپڑے پہننے ہیں آپ نے؟ آؤ تو میں نکال کر دوں گا۔ سفیان کے پیچھے کرن چلی گئی تھی۔ ہمدان بھی باہر نکل گیا۔ یہ لو، سفید قمیص شلوار نکال دی ہیں۔ کرن کپڑے لیے جا رہی تھی۔ رکو کرن، سفیان نے پیچھے سے آواز دی، جس پر کرن سفیان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ تم ہمدان سے فری ہو، مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ کرن کی آنکھوں میں دیکھ کر سفیان بولا تھا، وہ خود آئے تھے، اب ظاہر ہے بات کریں گے تو میں بھی بات کروں گی نا، مجھے روڈ بن کر نہیں آتا رہنا آپ کی طرح۔ میں روڈ ہوں؟ وہ کرن کے قریب آیا تھا۔ ہاں، آپ بعض اوقات روڈ بھی بن جاتے ہیں اور خود پسند بھی۔ مجھے یہ نہیں پسند، وہ نہیں پسند، کبھی دوسروں کی پسند کا بھی خیال رکھا کریں۔ اچھا، میں خود پسند بھی ہوں۔ بتاؤ تم اپنی پسند، میں رکھوں گا خیال۔ بتاؤ، میں رکھوں گا خیال تمہاری پسند کا۔ سفیان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ کرن ہنوز چپ تھی۔ بتاؤ نا، اتنا تو میں جانتا ہوں تمہاری پسند میں کہیں شامل نہیں ہوں، کیوں؟ ایسا ہی ہے نا؟ سفیان کرن کو ڈنڈور رہا تھا۔ ہاں، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو ایسا ہی صحیح، اب چھوڑیں میرا راستہ۔ کرن کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر چھوڑ رہا ہوں میں تمہارا راستہ۔ وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جاؤ، اب تمہارا راستہ صاف ہے، سفیان غصے سے جتاتے ہوئے بولا تھا۔ کرن سفیان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔
جہاں صرف کرن کو بے اعتباری نظر آئی تھی۔ سفیان کے کپڑے بیڈ پر پھینک کر وہ روتی ہوئی کمرے سے چلی گئی اور سفیان بیڈ پر بیٹھ کر مٹھی میں اپنے بال پکڑ کر غصے پر قابو کرنے لگا تھا۔ کمرے میں قدم رکھ کر دروازے کو لاک کر کے وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ کے سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ کیسا انسان ہے، اس کو میری آنکھوں میں محبت نظر نہیں آتی۔ میں نے خود کو کتنا بدل لیا صرف سفیان کے لیے، تاکہ میں اس کے رنگ میں رنگ جاؤں۔ عجیب دھوپ چھاؤں سا مزاج ہے اس انسان کا، کبھی اتنا مہربان بن جاتا ہے کہ خود پر اشک آنے لگتا ہے، کبھی اتنا روڈ ہو جاتا ہے جیسے مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ رو رو کر جب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر آئینہ دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی لال تھیں، اس لیے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ادھر سفیان کا غصہ تو اترا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسے یاد آیا کیسے کرن روتی ہوئی کمرے سے چلی گئی تھی، کتنا دل دکھایا تھا اس نے اپنی باتوں سے اس کا، کتنے عرصے میں اسے جان نہیں پایا۔ اف، ٹیبل کو زور سے دھکا دیا جو زوروں کی آواز سے ٹیڑھا ہو کر زمین پر گرا تھا۔ سفیان دروازہ نوک ہوا تھا۔ ابو کی آواز سن کر سفیان نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ دروازہ کھولا۔ جی بیٹا، اب تک ایسے بیٹھے ہو، کتنے کام رہتے ہیں، جلدی تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ چلے گئے تھے اور سفیان جو کپڑے ہاتھ لگے وہی پہن کے باہر نکل آیا تاکہ کام وغیرہ دیکھ سکے۔ ایسا ہی تھا اس کا مزاج، پہلے غصہ آتا تھا اور جب غصہ ہوتا تھا شرمندگی گھیر لیتی تھی۔ مہمان آتے ہی ہوں گے، بیٹا باہر آؤ نا۔ ہاجرہ نے کرن کو دیکھا جو زوبی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ چاچی میں زوبی کے ساتھ رہوں گی۔ بیٹا تم کرن کے ساتھ ساتھ بھابھی بھی ہو نا، زوبی کی سب پوچھیں گے تمہارا۔ شاباش آؤ۔ کرن کو ناچار اٹھ کر آنا پڑا تھا۔ سفیان مردانہ میں مصروف تھا۔ مہندی ویسے بھی عورتوں کا فنکشن ہوتا ہے اور 2-3 گھنٹے میں ہی نپٹ جاتا ہے۔ شادی ولیمے کا فنکشن بڑا ہوتا ہے جس میں سارا دن اور رات لگتی ہے، رونق ہی رونق ہوتی ہے۔ سفیان کام سے باہر گیا ہوا تھا تو ویسے ہی سب بڑے جلدی سو جاتے تھے کیونکہ سویرے جاگتے تھے۔ سفیان، زوبی کو کرن، اسامہ ہی تھے جو دیر تک جاگتے تھے۔ زوبی اپنے کمرے تک میں دو کر ہو گئی تھی۔ کرن ضرور اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ اسامہ کا یہ وقت موبائل میں گزرتا تھا۔ عروہ کے ساتھ اب بھی اسامہ اکیلا بیٹھا ہوا موبائل میں مصروف تھا، مسکرائے جا رہا تھا۔ سفیان نے جوتے اتارے، صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے لیٹ گیا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی گزری، پھر زوبی کا خیال آنے پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زوبی کے ساتھ بھی وقت نہیں گزار پا رہا تھا۔ کچھ دن کی مہمان ہے، وہ زوبی کے کمرے کے سمت گیا تھا۔ جو ہی اس نے نوک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، اندر سے کرن کی آواز آئی جس پر اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ مجھے کیا ہو گیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ زوبی کرن کی آواز پر رکتے ہوئے تھوڑی دیر بعد بولی تھی۔ کرن میری بہن، اتنے عرصے میں اتنا تو میں جان ہی گئی ہوں، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ آنکھیں دیکھو اپنی اور چہرہ دیکھو، کیا پریشانی ہے؟ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی جانے کے دن قریب آ رہے ہیں، میرا دل اداس ہو رہا ہے۔ کرن کی بال گول کر دی تھی۔ بات مت گھماؤ کرن، بھائی نے کچھ کہا ہے، ضرور انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی بات کی ہوگی اور تمہاری آنکھیں رونے کی چغلی کھا رہی ہیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ کرن کی آنکھیں نم ہوئی تھی، ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی جانے کے لیے۔ زوبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں کرتی ہوں بھائی سے بات، زوبی نے دھمکی دی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، کسی سے بھی بات کرنے کی، نہ کسی کی باتوں کا اس پر اثر ہوگا۔ کرن یار، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، میں جانتی ہوں اپنے بھائی کو۔ زوبی تم ان کی سائڈ مت لو، اسے محبت نہیں کہتے۔ اگر ان کو مجھ سے محبت ہوتی، ہر وقت اپنی باتوں سے مجھے تکلیف نہ دیتے۔ بس ایک غلطی کی سزا مجھے بس مجھ سے ایک غلطی ہوئی جس کی سزا مجھے دیتے۔ میں نے اس دن امی کو غصے میں طلاق کا کہا تھا۔ ہاں مانتی ہوں، اس وقت میں سفیان کو خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ نئے ہمارا نکاح ہوا تھا، رشتے کو وقت لگتا ہے، تب سے اب تک میں اس ڈر سے جی رہی ہوں کہ وہ اپنی دھمکی کو عملیہ جامہ نہ پہنا دے۔ تمہیں بتایا تھا نا میں نے، سفیان نے مجھے دھمکی دی تھی کہ جب تک دادا جان زندہ ہیں ہم یہ رشتہ نبھائیں گے۔ کرن سانس لینے کو رکی تھی، ادھر سفیان کی سانس بھی رکنے لگی تھی۔ تب سے میں ہر نماز میں دعا کرتی ہوں کہ دادا جان سے پہلے میں کرن اللہ نہ کرے پاگل ہو گئی ہو۔ زوبی نے اس کی بات آدھی میں کاٹی تھی۔ سفیان نے اپنا سر پکڑ لیا اور آنکھیں سب سے بند کر لی تھی۔ کرن رونے لگی، روتی رہی۔ زوبی نے اسے رونے دیا تھا تاکہ اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ ادھر سفیان کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا، اس کا دل رو رہا تھا۔ سفیان کو میری آنکھوں میں محبت نظر نہیں آتی۔ کرن ہچکیاں بند ہو گئی تھی۔ ہاں نظر بھی کیسے آئے گی، میری آنکھوں میں تو خوف نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کہ سفیان مجھے چھوڑ دیں گے۔ سفیان سے مزید برداشت نہیں اور وہاں سے دبے پاؤں چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلتا بے چین سا تھا، پھر تھک کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا، چڑھ کر گھور رہا تھا۔ اسے کرن کے رونے کی آواز اب تک کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اپنی غلطی کے ازالے کا۔ صبح دادا جان نے اعلان کر دیا کہ زوبی کی رخصتی کے ساتھ ساتھ کرن کی رخصتی بھی ہو گئی۔ پر ابا جان ہی اچانک فیاض نے پوچھا تھا، ہاں بیٹا، ایک ہی گھر کی تو بات ہے، اس کمرے سے دوسرے کمرے میں جائے گی، پھر انشاءاللہ ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے۔ میں بھی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے ابا جان، لمبی عمر کی دعا مت دو، بچے اپنے گھر کے ہو جائیں، میں جا کر اپنے بیٹے سلیمان سے ملوں۔ کرن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اب بھی اسے وہی ڈر ستائے رہا تھا۔ بس دادا جان کے کہنے پر رخصتی کر رہا ہے۔ کرن بھی اپنے کمرے تک میں دھو کر رہ گئی تھی۔ ویسے بھی کل اس کی مہندی رکھی تھی، پرسوں رخصتی، پھر 4 دن بعد ولیمہ تھا۔
کیسا لگ رہا ہوں میں دادا جان؟ سفیان آج بہت زیادہ خوش تھا. ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچایا. تھینک یو دادا جان، آپ نے میری بات مانی رخصتی والی. اچھا اب چلو برخدا سب انتظار کریں. سارے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. سب بہت زیادہ خوش تھے. خوش تو سفیان بھی بہت زیادہ تھا، پر اسے آگے بھی ایک مرحلہ طے کرنا تھا. اپنی ناراض دلہن کو منانا تھا، اس کی بدگمانیاں دور کرنی تھی، اور دلہن کی صلاحیتوں سے بھی خوب واقف تھا کہ آسانی سے نہیں مانے گی. کرن سفیان کے کمرے میں بیٹھی تھی کہ کمرہ بہت نفاست سے سجایا گیا تھا. پھولوں کی لڑیاں جھول رہی تھی. سارے کمرے میں گلاب اور موم بتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. وہ ریڈ اور گولڈن شرارے کے ساتھ ہم رنگ جوڑی پہنے بال جوڑے میں قید کیے جہاں سے لٹیں جھول رہی تھی. سب نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی تھی. کرن آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی کہ دروازہ کھلا. سفیان اندر آیا تو کرن کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پایا. خود آ کر پیچھے کھڑا ہو گیا. کرن نے آئینے میں اسے دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا. کرن نے اپنی چوڑیاں اتار کر پھر اتاری. ماتھا پٹی اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ سفیان اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف اس کا رخ کیا تھا. کیا ہے یار، میں نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں. نظر بھر کے کیوں نکال رہی ہو؟ کتنا اچھا لگ رہا ہے تم پر. ویسے بہت اچھی لگ رہی ہو. میں کیسا لگ رہا ہوں؟ کرن کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا. کرن ہاتھ چھڑوا کے بیڈ پر بیٹھ کے چوڑی اتارنے لگی تھی. کرن یار معاف کر دو نا مجھے، دیکھو میں ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوں. سفیان معصوم سی شکل بنا کر بولا تھا. کرن سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی. دیکھو میں ساری باتیں سن لی ہیں جو تم نے زوبی سے کی تھی. میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں. میں نے دادا جان سے کہا کہ تمہاری رخصتی کروا دے تاکہ تمہیں منا لوں. آئندہ ایسا نہیں ہوگا. آپ کو کیسی بری عادت ہے، کبھی میری اور امی کی باتیں چھپ کر سنتے ہیں، کبھی میری اور زوبی کی. کرن نے حیرت سے سفیان کی طرف دیکھا تھا. یہ عادت نہیں ہے، اتفاق ہے. سفیان نے صفائی دی تھی اپنی. آپ کے ساتھ روز روز ایسے اتفاق ہوتے ہیں. کرن نے طنز کیا تھا. ہاں پھر دیکھو نا کتنا حسین اتفاق تھا جو تمہارے منہ سے اظہار محبت سنی ہے. جو مجھے کہنا چاہیے تھا وہ تم زوبی سے کہہ رہی تھی. سفیان کرن کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا. کرن شرما گئی تھی. سفیان اس کے ہاتھ میں کنگن پہنانے لگا. یہ تمہاری منہ دکھائی ہے کرن، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں زندگی کا حسن چھپا ہوتا ہے. ہنسی مذاق روٹنا منانا، پر کبھی کبھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹا سا مذاق رشتے توڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم ایک ہو گئے ہیں. سفیان نے کرن کو گلے لگا کر پیار سے سمجھا رہا تھا. کرن بھی اپنے رب کی شکر گزار تھی اور دل میں کہہ رہی تھی کہ شکریہ ابو، آپ نے سفیان کو پسند کیا میرے لیے. مجھے یقین ہے آپ آگے سب کچھ اچھا ہوگا. ختم شد. ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول. اس ناول کا نام ہے یہ ہم آ گئے ہیں کہاں. اس کے رائٹر ہیں تبیر فاطمہ. تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا. تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ یا پرسوں نیو ناول کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.